سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اس دنیا میں جہاں پر اسلامی نظام قائم نہیں ہے، جہاں پر اللہ کے جو ہدایات ہے اس کے خلاف کھلے عام ورزی کی جا رہی ہے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے اللہ کو اور اس کی ہدایات کو، اس کی تعلیم کو، اس کے دین کو ایک طرح سے دیش نکالا دے دیا گیا ہے سیاست سے، معیشت سے اور زندگی کے ہر پبلک اسپیکٹ سے۔ تو ایسے حالات میں اگر ہم بالکل نارمل جیسے دوسرے کفار اور مشرکین زندگی گزارتے ہیں ویسی ہی ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے تو اسی لیے المیہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اندر کوئی بے چینی، کوئی کڑھن، کوئی بے قراری، کوئی اضطراب نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت کے پامال ہونے پر اس سے الگ، اس سے متضاد، اس سے آن دا ٹاپ آف دیٹ ہم سوچ سمجھ کر ایمان لائے ہیں اور تحریک اسلامی سے وابستہ ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر اضطراب اور بے چینی کی حیثیت ہم محسوس نہیں کریں گے تو یہ بہت افسوس کی بات۔ یہ جو مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ کو خشکی سے اٹھا کر پانی میں ڈال دیا جائے یا کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر ڈال دیا جائے، یہ بالکل آپ کے ڈیلی اس پر صادق آئے گی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈیلی زندگی اس نظام میں کیسے گزر رہی ہے۔ تو آپ یہ پائیں گے کہ آپ ایک نارمل آدمی آج کل جب صبح اٹھتا ہے تو وہ یا تو دیر سے اٹھتا ہے یا آدھی نیند لے کر اٹھتا ہے، کیونکہ اس کے جو آج کل کی سیٹنگ ہے زندگی کی وہ ایسی ہے کہ رات دیر تک لوگ جاگتے ہیں۔ جب آدمی اٹھتا ہے تو اپنے کام سے اس کو باہر جانا ہوتا ہے، تو وہ یا تو لوکل ٹرین کا سفر اختیار کرتا ہے یا بس کا سفر اختیار کرتا ہے۔ اور جب آپ اس پبلک ٹرانسپورٹ کی صورتحال کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ اسلامی سسٹم سے بالکل الگ ایک صورتحال ہے۔ وہاں پر ایک تو حیا اور پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، مرد اور عورت کس طرح سے ایک ساتھ وہاں پر شامل ہوتے ہیں یہ بات بالکل واضح ہے، کس طرح سے اختلاط کی کیفیت ہوتی ہے یہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح انسان کی ڈگنیٹی کا خیال وہاں پر نہیں رکھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بسوں میں یا لوکل ٹرینوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، لائنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب حرکت کر رہے ہیں۔ کیا اسلامی نظام ہوتا تو پبلک ٹرانسپورٹ کی یہ صورتحال ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں یا کانسیپچولائز کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی، لیکن یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ آپ کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس جگہ آپ جاتے ہیں، اپنے کالج میں جائیں یا آفس میں جائیں، وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے، کالج میں ہے تو یا اسکول میں ہے تو وہاں جو نصاب آپ پڑھ رہے ہیں، آفس میں ہے تو جس مقصد کے لیے ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیا وہ ساری چیزیں اسلام سے ہم آہنگ ہیں؟ تو آپ پائیں گے کہ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اس سچویشن میں اگر آپ نمازیں ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ پورا سسٹم آپ کو آپ کی نمازوں کے لیے سپورٹ کر رہا ہے، پورا سسٹم نمازوں کے راستے میں ایک رکاوٹ ہوگا، اور آپ اگر نماز ادا کریں گے تو بطور ایک بوجھ کے ادا کریں گے یا بطور ایک پیوند کے ادا کریں گے، آپ کا سسٹم آپ کو اس میں کوئی مدد نہیں دے رہا ہوگا۔ اسی طرح آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یہ آپ دیکھیے کہ اچھے کام کرنے میں زیادہ ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے یا وقت کے ضیاع اور کنزیومرزم کے لیے یہ زیادہ معاون ہے؟ ٹی وی اور دیگر چیزوں کو بھی آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ جو لباس، جو فیشن آج کے زمانے کا معمول ہے، کیا آپ وضو کرتے وقت یا دیگر چیزوں کو انجام دیتے وقت اس میں دشواری محسوس نہیں کرتے؟ تو کل ملا کر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو ایک نارمل زندگی ایک نارمل آدمی گزارتا ہے، تو اس زندگی کو ایک مسلمان کی حیثیت میں اگر وہ گزارنا چاہے تو اس کو قدم قدم پر دشواریاں پیش آتی ہیں۔ انگلش کا محاورہ ہے کہ اسکوائر پیگ ان اے راؤنڈ ہول، کہ گول سوراخ ہے اور آپ جو ہیں ایک مربع کیل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ دونوں میں کبھی ملاپ نہیں ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہوئے ہیں۔ اس پوری گفتگو کا جو ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو باطل نظام ہے اس میں ایک اسلامی زندگی، مکمل اسلامی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ قدم قدم پر آپ کو دشواریاں پیش آئیں گی، اور بحیثیت تحریک اسلامی کے آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو اسلامی بناتے رہیں، اور یہی جدوجہد آپ کو کرنی ہے۔ امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا ہے اور نہی عن المنکر برائیوں سے آپ کو لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی صورتحال کو مولانا مودودی نے کچھ اس طرح سے تعبیر کیا تھا کہ جب وہ تحریک کے وجود سے، یعنی جماعت اسلامی کو قائم کرنے سے پہلے جب وہ چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے، اپنی سوسائٹی کا مطالعہ کر رہے تھے، مختلف اسلامی تحریکات کا مطالعہ کر رہے تھے، اسلامی تنظیموں کا مطالعہ کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے ایک شکایت کی تھی ترجمان القرآن میں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کو کس قسم کے ساتھی درکار ہیں۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں ڈھونڈتا ہوں، میں کلی باغی ڈھونڈتا ہوں موجودہ سسٹم سے، اور مجھے ہر طرف جزوی باغی دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی آدمی، کسی کے اندر مکمل بے قراری نہیں نظر آتی ہے کہ یہ سسٹم تو کچھ کا کچھ ہے، یہ کیسی ہمیں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ ہر آدمی ذرا جزوی پریشانی مبتلا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، صرف تھوڑا سا اکنامی میں یہ ہو جائے، جاب مل جائے، تھوڑا سا تعلیمی نظام ٹھیک ہو جائے، تھوڑا سا سیاست میں مسلمانوں کو ذرا زیادہ حصہ داری مل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جزوی
اصلاحات لوگ چاہتے ہیں، حالانکہ سسٹم میں کلی خرابی ہے اور مجھے کلی باغی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ بات مولانا مودودی نے کہی تھی، کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ چکے تھے کہ جو پورا سسٹم ہے وہ سسٹم کچھ اصولوں کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، اور جب وہ اصول باطل کے اصول ہوں، جاہلیت کے اصول ہوں، تو اس کی بنا پر جو سسٹم بنے گا وہ بھی باطل بنے گا، وہ بھی جاہلی سسٹم بنے گا، اور اس کو جزوی اصلاحات کرنے سے اس سسٹم کی مکمل جو آئیڈینٹی ہے وہ نہیں بدل جائے گی۔ اس حساب سے یہ پورا کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر رہے کہ ہمارے سامنے مقصد جو ہے وہ کتنا بڑا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ یعنی اب آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ریئلسٹک ہوئیے، آپ کیسے اتنا بڑا چینج لائیں گے کہ پورا سسٹم بدل جائے گا۔ نہیں، ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی ان نیچرل طریقے سے آپ کو کوئی سسٹم میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ کو حقیقت سے واقف ہونا چاہیے کہ ہماری اصل حیثیت کیا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ مولانا مودودی نے بہت بہترین مثال دی ہے ان آیات کی تفسیر میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ سد رمق کے لیے کہ اگر بہت ہی زیادہ مصیبت ہو جائے اور بالکل جان کے لالے پڑ جائیں تو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ خنزیر کے گوشت سے یا شراب سے استفادہ کر سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ لیکن پھر مولانا مودودی نے کہا کہ اگر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ آدمی کو وہ چیزیں مرغوب ہو گئیں استعمال کرتے کرتے، تو یہ مقصود نہیں ہوتی اجازت کا کہ آدمی خنزیر کے گوشت کے کباب بنا رہا ہے اور اس کے بریانی بنا رہا ہے اور اس کو مزے سے لے کر کھا رہا ہے، تو یہ اس اجازت کا غلط استعمال ہوا۔ آدمی کو چاہے وہ سالوں اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہو، لیکن اس کو ہر وقت کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اسپیشل اجازت کے تحت اضطرار کی حالت میں استعمال کر رہا ہوں، یہ اصلاً حرام ہے، اس کا ایک لقمہ بھی اس سے زیادہ میرے جسم میں نہیں جانا چاہیے جتنا میری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہو۔ یہ بالکل ایک ریئلسٹک تجزیہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم باطل ماحول میں، باطل نظام میں، جاہلیت کے اس میں رہنے پر مجبور ہوں، تو اس بات کی پوری جو کانشیسنس ہے وہ ہمیں ہر حال میں ہونا چاہیے، اور کتنی بڑی تبدیلی ہمیں لانی ہے وہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہم کتنی بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں جو اب تک ہوئیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بطور تذکیر یہ باتیں ہیں، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ جب ایس آئی او میں ہم سماج کی تشکیل نو کی بات کرتے ہیں، تحریک میں ہم اپنے نسل اقامت دین کی بات کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کا پورا تانا بانا فرد کی انفرادی زندگی سے لے کے فرد کی پبلک لائف تک وہ جو ہے وہ دین کی بنیادوں پر استوار ہو۔ تو جائزہ اب ہمیں اس بات کا لینا ہے، یعنی جہاں فیوچر کی بات آتی ہے وہاں پر ماضی کی بات آنی ضروری ہے، کہ جائزہ اس بات کا لینا ہے کہ کیا ہماری جو پرائرٹیز ٹھیک ہیں، کیا ہماری ترجیحات صحیح ہیں، اور کیا ہماری جو سرگرمیاں ہیں، اور اب ہم اجتماعی طور پر بات کر رہے ہیں کہ فرد کی حیثیت سے جو ہماری سرگرمیاں ہیں اور جماعت کی حیثیت سے جو ہماری سرگرمیاں ہیں اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں اس میں اور جو ہمارا نقل العین ہے اس میں مطابقت ہے یا نہیں ہے۔ اس میں اس سوال کو ذرا ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، کیونکہ یہ کیوں اتنا اہم ہے، ورنہ ایک عام ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہماری پرائرٹیز جو ہوتی ہیں اسی کے مطابق سرگرمیاں ہوتی ہیں، جیسی سرگرمیاں ہوتی ہیں اسی کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے، اور یہ سب کچھ نقل العین سے گائیڈ ہوتا ہے کہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل نیچرل ہے۔ لیکن اس بات میں کیسے پرابلم پیدا ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جائزہ لینا بھی آسان ہو اور مستقبل کی پلاننگ بھی آسان ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ فقہ کا ایک بہت عام اصول ہے، میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا ہوں، بالکل عام طور پر عام انداز میں، عام الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی فرض کو یا کسی ضروری چیز کو ادا کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز ضروری ہو جائے تو وہ دوسری ضروری چیز بھی فرض ہو جاتی ہے یا واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز ادا کرنا فرض ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو وضو بھی اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے۔ وضو کرنے کے لیے آپ کو پانی کا ہونا یا پانی کی فیسلٹی ہونی ضروری ہے تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو مان لیجیے آج سے 400 سال 500 سال پہلے فقہاء نے اس بات کا حکم دیا کہ بھائی نماز کے لیے ایک مسلمانوں کی زندگی میں حوض کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وضو کیا جا سکے، تاکہ نماز پڑھی جا سکے۔ اب آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو کام ہے وہ وضو کرنے کا وہ نل وغیرہ سے کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی اگر کچھ لوگ اصرار کریں اس بات پر کہ مسلمانوں کے یہاں حوض بہت کم ہوتا جا رہا ہے، پہلے ساری مساجد میں حوض ہوتا تھا، اب کسی مسجد میں نہیں ہے، اکا دکا مسجدوں میں ہے، مسلمان جو ہے وہ حوض پہ نہیں جاتے ہیں، آج کل مسلمانوں کو یہ فیسلٹی نہیں ہے، اور وہ مہم چھیڑ دیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں حوض ہونا چاہیے، ہر گاؤں میں حوض ہونا چاہیے، ہر گاؤں میں 5 حوض ہونا چاہیے، اور اس حساب سے اپنی پوری پلاننگ کرتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ریسورسز کا ضیاع ہے، کیونکہ حوض اپنے آپ میں مقصد نہیں تھا، مقصد نماز ہے، مقصد وضو ہے۔ اگر وضو کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے نماز کے لیے وہ نل کے پانی کے ذریعے پوری ہو جا رہی ہے تو حوض اب ضروری نہیں ہے۔
یہ بات ہے کہ آپ جب اپنی پرائرٹیز اور اس چیزوں کو بھول جاتے ہیں یا وہ مس میچ ہو جاتی ہیں، مس پلیس ہو جاتی ہیں، تو پھر ایسی ایکٹیویٹیز ریزلٹ ہوتی ہیں جو کہ اپنے آپ میں ریئلسٹک نہیں ہوتی یا آپ کو مقصد سے قریب کرنے والی نہیں ہوتی، صرف کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور ہم لیتے بھی ہیں۔ یہ ہم گمان کر سکتے ہیں یا اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر وقت بیٹھ کر ہم پالیسی پروگرام بناتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسا جائزہ لیا جاتا رہے کہ ہماری پرائرٹیز کے مطابق ہماری سرگرمیاں ہیں اور ان کے نتائج ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے نسل سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں۔ کیونکہ یہ بات بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم جب تمام انبیاء کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیتے ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایکٹیویٹیز میں اور ان کے مقاصد میں اور ان کے نسلین میں ہر چیز میں ایک مماثلت آپ کو نظر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مثال کے طور پر امپیریلزم کی مخالفت کی اپنے دور میں، بنی اسرائیل کی آزادی کی ڈیمانڈ کی، لیکن یہ ڈیمانڈ بھی ان کی توحید، رسالت اور آخرت سے کنیکٹڈ تھی۔ حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ظلم و زیادتی کے خلاف بولتے ہیں، فضول خرچی کے خلاف بولتے ہیں، پہاڑوں کو کھود کھود کر جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں اس کے خلاف بولتے ہیں، لیکن ان کی یہ دعوت بھی توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت سے کنیکٹڈ تھی۔ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ہومو سیکشوالٹی کے خلاف بولتے ہیں، لیکن ان کی دعوت بھی ہم آپ کو کنیکٹڈ نظر آتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ کرپشن کے خلاف اٹھتے ہیں، اور لیکن ان کی دعوت بھی توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت سے کنیکٹڈ نظر آتی ہے۔ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اگر خصوصاً آپ سورہ شعراء کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ خاص پیٹرن ہے ان کا، کہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور تمہاری کامیابی کا راز یہ ہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کے بعد وہ وقت کے سماجی مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایشوز کو اٹھانے کا یہ جو انبیائی انداز ہے، کیا ہم اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہماری دعوت جو ہے وہ سماجی مسائل سے بھی کنیکٹڈ ہے، عقائد سے بھی کنیکٹڈ ہے؟ تو دعوت کا یہ جو تعلق اور ایشوز اٹھانے کا یہ جو تعلق ایک انبیائی گروپ کا، ایک امت مسلمہ کا عقیدے سے ہوتا ہے، کیا وہ ہمیں نظر آتا ہے؟ یہ تعلق اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ ان کی قوم کے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی روحانیت سے ہم واقف ہیں، نماز روزہ بھی لوگ کرتے رہتے ہیں نیک لوگ، تو لیکن وہ تم ہمیں بازار کے بارے میں کیوں سمجھاتے ہو، لین دین کیسے کرنا اس کے بارے میں کیوں بتاتے ہو؟ تو طنز کرتے وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی دولت میں تصرف کیسے کریں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں، ہماری نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، رسول کی سنتیں ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں پوری زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو جائزے کے تعلق سے تھیں۔ اب تک دو باتیں ہم نے کی ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ کی کہ ہمارا اور جو آج کا ماحول پورا ہے اس میں ایپسٹیمولوجیکل ڈفرینس ہے، بہت بنیادی قسم کا ڈفرینس ہے، اور جس ڈفرینس کے نتیجے میں ہمارے اندر اضطراب، بے چینی اور بے قراری کی ایک کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ پہلی بات تھی جو ہم نے آج کی گفتگو میں دیکھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں مستقبل کی بات کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری جو سرگرمیاں ہیں اور ان سے جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں ان سرگرمیوں کے، کیا وہ ہمارے نسلین کے مطابق ہیں، ہمیں نسلین سے قریب کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں؟ کیونکہ حرکت اپنے آپ میں مقصد نہیں ہے، حرکت جو ہونی چاہیے وہ منزل کے قریب لے جانے والی ہونی چاہیے۔ حرکت اگر منزل سے دور کرنے والی ہے تو وہ خاموش رہنے سے زیادہ اچھی نہیں ہے، یعنی آدمی چپ چاپ کھڑا رہی اچھا ہے، بجائے ایسے کہ وہ منزل سے دور ہوتا چلا جائے۔ تو حرکت اپنے آپ میں مقصود نہیں ہے، بلکہ منزل سے قریب ہونا مقصود ہے۔ زیادہ دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ رہا کہ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، وہ نسلین کے مطابق ہیں، اس سے ہمیں قریب کرنے والی ہیں یا نہیں ہیں، یا کچھ سرگرمیاں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، یا کوئی اور چیز ایسی ہے جو جس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں اپنے لاسٹ سیکشن پہ، جس میں ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ مستقبل کے تعلق سے ہم کن چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو پہلی بات کہی جا سکتی ہے، جس پر میں خاصا زور ہمیشہ دیتا آیا ہوں، وہ یہ کہ کسی بھی انقلاب کی یا ریولوشن کی جو بنیاد بنتی ہے وہ اس بات پر بنتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس نظریے کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، اس نظریے کو، اس اصول کو، اس عقیدے کو، اس دین کو دنیا میں نافذ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے مطابق قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ بات کتنے لوگ کہنے پر، اس پر عمل کرنے پر، اس کے لیے زندگیاں قربان کر دینے کے لیے تیار ہے؟ دنیا میں کوئی بھی جو انقلاب آیا ہے، چاہے وہ فرانس کا انقلاب ہو، روس کا انقلاب ہو، یا دیگر کسی بھی انقلاب کی آپ بات کر لیں، تو وہ صرف اور صرف اسی طریقے سے آیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں صرف سچائی ہمیشہ غالب ہو، یا حق ہمیشہ غالب ہو، یا دین اسلام ہمیشہ غالب ہو۔
بلکہ دنیا میں جو سنت اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو نظریہ اپنے آپ کو زیادہ لوگوں کو کنونس کر لے گا، جس نظریے کے ماننے والے زیادہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے، وہ نظریہ غالب آتا رہے گا۔ لہٰذا قرآن میں بار بار ہمیں یہ غیرت بھی دلائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ باطل پرستوں کی قربانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ یرجون من اللہ ما لا یرجون، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں نہیں ہیں جو تم وابستہ کیے ہو، پھر بھی وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو تمہاری قربانیاں جو ہیں وہ ان سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں، تمہارے لیے ناکامی کا کوئی کوشچن نہیں ہوتا ہے۔ یا تو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، یا کم سے کم آخرت کی کامیابی تمہارے لیے گارنٹیڈ ہے۔ تو تمہاری قربانیاں جو ہیں وہ دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ بات جب بھی ہم مطلب آگے کی اسٹریٹجیز کے بارے میں بات کریں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ بالکل واضح اور بالکل کلیئر رہنی چاہیے کہ اس کا فیصلہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر اس دین کو اپنی زندگیوں میں اتار لینے کی اور اس دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اسی کے لیے قربانیاں دینے کے لیے وہ تیار ہوں۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھیں تو مختلف قسم کی فیلڈس آتی ہیں جس پر ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اگر ہم مستقبل کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہیں تو ہمیں کچھ جائزے بھی لینے ہوں گے اور کچھ نئی اسٹریٹجیز کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایجوکیشن کا ایک سیکٹر ہے، اس میں ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، بہت ساری ہونے سے رہ گئی ہیں، بہت ساری مزید ہو سکتی ہیں۔ تو جب ہم احتساب کریں تو ہمیں بہت ہی سمپل ٹرمز میں احتساب کرنا چاہیے۔ ہم سی بی ایس ای وغیرہ جنہوں نے پڑھا ہو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلی پیج پہ ایک گاندھی ٹیلسمن کر کے آتا تھا، جس میں گاندھی نے ایک یہ بات بتائی تھی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، اور کیونکہ گاندھی نیشنلسٹ تھا اس نے اس پرسپیکٹو میں بات بتائی کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یا اپنے قوم کے لیے فائدہ پہنچانے والی بات یا نقصان پہنچانے والی بات ہے، اس کا جائزہ اس سے لیجیے کہ جو اقدام آپ کا ہو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا فائدہ پورسٹ آف دا پور کو حاصل ہوا یا نہیں حاصل ہوا۔ بالکل اسی طرح آپ کا بھی جو جائزہ ہو اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کر وہ بہت سمپل ٹرمز میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایجوکیشن کے تعلق سے جائزہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا ہمارے پاس تعلیم کے ادارے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارے پاس اسکولس ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے پاس کالجز ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے پاس یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ادارے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہیں تو ان کے قیام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ ادارے اگر ہیں تو ہمارے پاس اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ ادارے جس مقصد سے بنے ہیں وہ مقصد حاصل کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں یا نہیں پورا کر رہے ہیں۔ پورا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مزید بہتر طریقے سے کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں غور و خوض ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں پورا کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کی کمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا کوئی تعلیمی ادارہ ہے، اسکول ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے ایسے طلبہ پروان چڑھیں جو آگے بڑھ کر دین اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگانے پر آمادہ ہو سکیں۔ لیکن اگر پچھلے 20 سال سے اور 40 سال سے جو طلبہ وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں ان میں اور دیگر اسکولوں سے فارغ ہونے والے طلبہ میں دین کے اعتبار سے کوئی خاص فرق آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسکول اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے۔ بھلے وہ بہت اچھے سے فیس اس میں آ رہی ہو، بھلے بہت اچھے سے وہ وہاں سے ٹاپرس نکل رہے ہوں یا جو بھی کچھ بات ہو، لیکن جو بنیادی مقصد ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو ٹیچرس میں اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیا نصاب میں آپ کو کسی چیز کے اضافے کی ضرورت ہے، کیا ایس آئی او جیسی تنظیموں کو وہاں پر بہت بہترین انداز میں انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، یا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جائزہ لیا جائے۔ تو کیا اداروں کا چلنا اپنے آپ میں مقصد نہیں ہے، بلکہ جو مقصد ہے وہ اصل ہے، ادارے اپنے آپ میں ایک ذریعہ ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سوشل سروس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا کیا حاصل ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، ان میں کس قسم کی کمی پائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سلسلے میں کچھ نمونے بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سوشل سروس کی اگر مثال لی جائے، پہلی مثال ایجوکیشن کی لے لیتے ہیں کہ ابن بادیس جو ہیں انہوں نے الجزائر میں صرف تعلیم کی بنیاد پر ایک بہت عظیم انقلاب لانے کا انہوں نے وہ باعث بنے تھے۔ ترکی میں بدی الزماں سعید نورسی وغیرہ کی مثال لی جا سکتی ہے کہ ان کے پاس جب تمام راستے بند ہو گئے تو انہوں نے تعلیم و تربیت کے راستے کو اختیار کیا اور پوری نسل کی ایک تربیت کر ڈالی۔ یہ وہ ایگزامپل ہے جس میں ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ سوشل سروس کی اگر ہم بات کریں تو ترکی میں ویلفیئر پارٹی کا ایگزامپل ملتا ہے، جس کے ذریعے اربکان نے اپنی اس پارٹی کے سوشل سروس ایکٹیویٹیز کے ذریعے، ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے ذریعے بہت سارے لوگوں میں اپنی ایک چھاپ چھوڑی تھی، اور لوگ بہت زیادہ ان کی طرف مائل ہوئے تھے، اور وقت کی حکومت سے بھی زیادہ ان کو امپورٹنس ملنے لگی تھی۔ اس کے بعد ہی اربکان کو سیاست میں ایک بہت اعلیٰ مقام حاصل ہوا، اور وہ ترکی کی حکومت وغیرہ کی طرف بھی آئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں، اور وہ ایکٹیویٹیز کسی ایک ڈھرے پر نہ چلتی رہیں، بلکہ لگاتار ان میں انوویشن ہوتا رہے، جائزہ ہوتا رہے، وہ بدلتی رہیں، وہ مقصد سے آپ کو قریب کرتی رہیں۔ جائزہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے اور بہت ہی ریئلسٹک قسم کا ہونا چاہیے۔ مطلب جائزہ ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال
جیسے کہ یہ ہو کہ پچھلے سال 100 بچے اسکول سے فارغ ہوئے تھے، اس سال 150 بچے فارغ ہوئے ہیں، تو یہ بہت کامیابی کی بات ہے. نہیں، آپ کوالٹیٹیو زیادہ بھی اس میں رہے گا کہ اگر آپ ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہیں تو آپ کا کوالٹیٹیو آؤٹ پٹ کتنا ہے اور کس طرح سے وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ سماج کے سامنے آپ کو ایک کامیاب تحریک کی فہرست میں کھڑا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کوالٹیٹیو آؤٹ پٹ کو جانچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سے جو 150 بچے فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے وہ تحریک کے بنیادی نصاب سے جو ان کے لیے اسپیشل تیار کیا گیا تھا اس سے وہ گزر چکے ہیں. ان میں سے اتنے لوگ ہیں جو ایس آئی او کا فارم بھر چکے ہیں. اس میں سے مطلب اس طرح سے آپ کچھ اپنے کرائٹیریا بنا سکتے ہیں جس سے اس اسکول کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. اسی طرح سوشل سروس کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں کہ اس میں ایک طریقہ یہ ہوگا کہ بینیفیشری کون تھا آپ کا، کیا وہ بینیفیشریز بدل رہے ہیں. اگر لگاتار آپ کو ایک ہی فرد کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، پچھلے سال بھی 100 لوگوں کی خدمت کی، انہیں 100 لوگوں 150 لوگوں کی خدمت اگلے سال کی، لیکن اس میں 100 لوگ وہی پچھلے سال والے ہیں، تو آپ کیا سوشل سروس کے سیکٹر میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ کیونکہ آپ کچھ لوگوں کو اوپر اٹھا لینے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ خدمت کرنے والے بنتے نہ کہ خدمت لینے والے بنتے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اسلامی اعتبار سے جب آپ چیزوں کا جائزہ لیں گے تو آج کل کے این جی اوز کے مقاصد کچھ اور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلامی اعتبار سے چیزوں کا جائزہ لیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ شاید ہمارے جائزہ لینے کا طریقہ کچھ اور ہوگا. تو پیش رفت کے کچھ اور میدان ہو سکتے ہیں، جیسے اس بات کو دیکھا جائے کہ کیا ہمارے پاس یونیورسٹی کوئی ہے یا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ کچھ ایسی اعلیٰ تعلیم کی یونیورسٹیز ہونی چاہیے. ہمارے پاس ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ہمارے لوگوں کی فکری تربیت کے لیے کچھ غذا فراہم کر سکے بہترین انداز میں. ہمارے پاس نیوز کے چینلز ہونے چاہیے، کیونکہ میڈیا کا جو رول ہے آج کے زمانے میں وہ کیا ہے، کتنا اثردار ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں. یہ بات ہمارے لیے بہت ایک ہے کہ ہم اس میدان میں ہماری پیش رفت ہونی چاہیے. اسی طرح تھنک ٹینکس کی اپنی امپورٹنس ہے کہ ہمارے پاس پلاننگ کا اور اس طرح کے تھنک ٹینکس کے ادارے نہیں ہیں جو چیزوں پر غور و فکر کریں اور آئندہ طویل المیعاد منصوبہ بندی کریں. ایسی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اسی طرح فورن ڈیسک ہونا چاہیے. ملک کے جو مسائل ہیں ان میں ہمارا جو انٹروینشن ہونا چاہیے وہ بہت بہترین ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ملک کا اتنا شدید مسئلہ تھا، اس مسئلے کو کس طرح سے حل کر کے انہوں نے دعوت دین کے غلبے کا ایک کام کیا. ہمارے ملک میں جو مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل صرف کچھ لوگوں کی مدد کر دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. تو بے روزگاری کے اس مسئلے کا کیا ہم کوئی الٹرنیٹیو پیش کر سکتے ہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے. ہمارے ملک میں ایک مسئلہ ہے جس کا ہم بہت اطمینان سے حل نکال سکتے ہیں. وہ مسئلہ ہے کہ عدالتوں کا مسئلہ، کہ عدالتوں میں کیسز کا جو بوجھ ہے وہ آئے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. عدالتیں خود حیران پریشان ہیں. ایسے معاملے میں اگر آپ شرعی عدالتوں کو ہر ڈسٹرکٹ میں قائم کرنے کا ایک منصوبہ بناتے ہیں اور اس منصوبے کو اچھے سے نافذ کرتے ہیں اور یہاں پر جلدی اور انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، تو آپ ایک بہت بہترین انداز میں ایک ملک کی پرابلم کو سالو کریں گے اور بہتر انداز میں سالو کریں گے، جس کا ایک اچھا نمونہ ملے گا. تو یہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور بالکل آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے، ایک عام آدمی بن کے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم منصوبہ بندی کرنے بھی بیٹھتے ہیں تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ پرانے منصوبوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق ایک نیا منصوبہ بن جاتا ہے. حالانکہ ضرورت اس طرح سے سوچنے کی ہے کہ بالکل خلا میں سوچا جائے اور اس طرح سے سوچا جائے کہ ایک بالکل نیوٹرل آدمی کیسا ہوتا ہے، ایک نیا آدمی جو کیسا ہوتا ہے، ایک بالکل بچہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح کے سوالات کرتا ہے. وہ چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیتا، بلکہ وہ چیزوں کے حساب سے اپنے آپ کو کوشچنس پوچھتا ہے، اس کی جڑ اور گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے کچھ ایسی چیزیں لاتا ہے جو شاید بڑے جو سوچتے ہیں وہ نہیں ان پر سوچ سکتے ہیں، کیونکہ بڑوں کے سامنے رکاوٹیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس طرح کے بنیادی سوالات پر ایمفیسس کریں تو وہ زیادہ بہتر نتائج تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تو کچھ بس مثالیں تھیں، ورنہ اگر ہم ملک کے بہت بیسک پرابلمس کے بارے میں سوچیں گے اور اس حساب سے سوچیں گے کہ یہاں کے پورے جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کوئی چیز نارمل نہیں ہے، کیونکہ جب ہر چیز کے اصول میں گڑبڑی ہے تو کوئی چیز نارمل نہیں ہو سکتی ہے. جڑ بنیاد میں گڑبڑی ہے تو کل صحیح نہیں ہو سکتے ہیں. تو آپ کو دھیرے دھیرے مختلف قسم کے چینجز لانے ہوں گے، الٹرنیٹیو بننا ہوگا. یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے کہاں الٹرنیٹیو بن سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ بات آئے گی اور بالکل صحیح آئے گی کہ آپ مرکزی حکومت کی سطح پر فوراً الٹرنیٹیو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی سوسائٹی کی سطح پر بن سکتے ہیں، محلے کی سطح پر بن سکتے ہیں، کسی سیکٹر میں بن سکتے ہیں. آپ کے گاؤں میں تعلیم کا مسئلہ ہو تو وہاں پر آپ تعلیم کے میدان میں سب سے آگے بڑھ کر ایک الٹرنیٹیو بن سکتے ہیں. آپ کے شہر میں
صحت کا مسئلہ ہو تو آپ وہاں پر ایک اسپتال بہترین انداز میں قائم کر کے وہاں ایک الٹرنیٹیو بن سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہونی چاہیے کہ اس میں آپ کے قائم کیے ہوئے اسکول میں اور دوسرے اسکولوں میں، آپ کے قائم کیے ہوئے اسپتال میں اور دوسرے اسپتال میں، آپ کے قائم کیے ہوئے یونیورسٹی میں دوسری یونیورسٹیوں میں، آپ کے قائم کیے ہوئے میڈیا چینل میں اور دوسرے میڈیا چینلز میں جو ایپسٹیمولوجیکل ڈفرینس ہے وہ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر لوگوں سے الگ ہیں. جیسا کہ اس زمانے میں ہوا تھا جب مسلمان تاجر تھے اور دیگر تاجر تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسی تجارت کر رہے ہیں یہ مسلمان تاجر کہ ہر وقت سچ بولتے ہیں، ہر وقت ایمانداری کا معاملہ کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں، کسٹمر کے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں. اور اسی لیے انڈونیشیا میں، چائنا میں اور دیگر جگہوں پر اسلام اتنے بڑے پیمانے پر فروغ ہوا. وہاں پر کوئی الگ سے دعویٰ کا پروگرام نہیں ہوا تھا بلکہ انہی تاجروں کے ذریعے اسلام فروغ ہوا کیونکہ ان کی تجارت میں اور دوسروں کی تجارت میں واضح فرق محسوس ہوا. آج اگر ہماری زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں، ہمارے اسکول میں اور دوسروں کے اسکولوں میں، ہماری پولیٹیکل پارٹی میں اور دوسروں کی پولیٹیکل پارٹی میں، ہماری این جی او میں اور دوسروں کی این جی او میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے تو یہ ہماری ناکامی ہے. گفتگو ختم کرتے وقت کچھ چیلنجز کے تعلق سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے جو چیلنج ہے بحیثیت اجتماعی طور پر وہ کس طرح کا چیلنج ہے اور وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک چیلنج ہمارے سامنے یہ ہو سکتا ہے کہ تنظیمیت کا چیلنج ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تنظیم فیسیلیٹیٹ کرتی ہے لیکن کئی مرتبہ ہم تنظیم کو اپنی زنجیر بنا لیتے ہیں اور اس پر اطمینان کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ بہت اپنے آپ میں مہلک ہے کہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں تنظیم کے ذریعے وہ ملٹیپلائی ہونی چاہیے، ان کو زنگ نہیں لگنا چاہیے. تو تنظیم اور تحریک جو ہے وہ کچھ منیمم لیول کے کام آپ کو دے گی کہ آپ میں سے ہر آدمی کو 2 لوگوں سے ربط کرنا ہے. اگر آپ کی صلاحیت 10 لوگوں سے ربط کرنے کی ہے لیکن آپ 2 لوگوں کے ٹاسک پر مطمئن ہو گئے تو آپ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، اپنی ناانصافی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو اکیلے کھڑا ہونا ہوگا اور اس کا اکیلے جواب دینا ہوگا اپنی صلاحیتوں کے حساب سے. تو تنظیمیت کا شکار ہمیں نہیں ہونا ہے بلکہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کے حساب سے بھی کام کرنا ہے اور تنظیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اپنی صلاحیتوں کو تنظیم کے ذریعے ملٹیپلائی کیجیے، اس کو ختم مت کیجیے. اور یہی بات لیڈرز کی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر آپ ایک لیڈر ہیں، اگر آپ کو ایک ذمہ دار کی حیثیت ملی ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے تحت جو لوگ ہیں ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے کے بدلے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی صلاحیتوں کو آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں. دوسرا جو چیلنج آتا ہے جس کو آپ تنظیمیت کے ذمے میں بھی لے سکتے ہیں وہ ڈپلیکیشن کا چیلنج ہے کہ تنظیم کی اپنی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں، اس کے حساب سے کچھ چیزیں وہ لے کر چلتے ہیں، لیڈرز ہمارے لے کر چلتے ہیں، کچھ وقت کی پالیسی، کچھ پروگرام اور کچھ ترجیحات ہوتی ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر ایک انجماعت کی کیفیت آ جاتی ہے، پھر ہر آدمی وہی کرنے لگتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ اس موضوع پر تقریر کرنی ہے لیکن ایک آدمی تقریر کرنے کا آدمی نہیں ہے لیکن وہ چونکہ یہ ٹاسک ملا ہوا ہے، سب لوگ تقریر کر رہے ہیں تو وہ بھی تقریر کرنا شروع ہو جائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی طرح اس بات کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا اپنا اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹری اچھے سے کرتا ہے، انجینئر جو ہے وہ انجینئرنگ صحیح سے کرتا ہے. تو اگر یہ ٹاسک مل جائے کہ اچھے اچھے بریجز بنانے ہیں تو ڈاکٹرس بھی انجینئرنگ کرنے لگیں گے، ایسا نہیں ہے. انجینئر ذرا زیادہ محنت کریں گے اور اس کام میں لگیں گے، ڈاکٹرس اپنا کام نہیں چھوڑیں گے. تو بالکل اسی طرح کہ ڈپلیکیشن ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور پھر سب اس ٹرینڈ میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے ہاں تخصص کو بڑھاوا ملنا چاہیے اور لوگوں کے اسپیشلائزیشن ہونے چاہیے اور ہر ایک اپنے معاملے میں فوکس کرے اور زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کے لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہر صلاحیت کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملے. یہ نہیں کہ صرف جو تقریر کر رہا ہے اس کی امپورٹنس ہے، صرف جو تحریر لکھ رہا ہے اس کی امپورٹنس ہے. نہیں، آپ کا جو یوٹیوب چینل چلا رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہے اس کو بھی امپورٹنس ملنی چاہیے. آپ کے یہاں کوئی اگر انسٹاگرام پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو امپورٹنس بھی ملنی چاہیے. آپ کے یہاں کوئی بہت اچھا کارٹونسٹ ہے تو اس کو بھی امپورٹنس ملنی چاہیے کیونکہ یہ تمام راستوں کے ذریعے اسلام کے پیغام کی ترویج اور اشاعت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کے انکریجمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے اگر کارٹونسٹ بھی مقرر بننے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ہماری ناکامی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ اس ڈپلیکیشن آف ورک کو اوائڈ کرتے ہوئے اسپیشلائزیشن کو فروغ دیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو بہت سے صلاحیتوں کی طرف لگایا گیا. چنانچہ وہاں پر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت ابوبکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، لیکن کہا گیا کہ قرآن اگر تم کو سیکھنا ہے تو 4 افراد کی نشاندہی کر دی کہ ان کے پاس جاؤ. وہ قرآن میں بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور ان کی طرف لوگ راغب ہوئے. لکھوانا ہے، خطوط وغیرہ لکھوانے ہیں، زبانیں سکھوانی ہیں تو کچھ الگ لوگوں کو ٹاسک دیا. جاسوسی کا کام دینا ہے تو کچھ الگ لوگوں کو ٹاسک دیا. فوج کی سالاری کرانی ہے تو کچھ الگ لوگوں کو ٹاسک دیا. تو اس طرح سے ملٹی ڈائمینشنل کام کیا. یہی ملٹی ڈائمینشنل ہمیں بھی بننے کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ ہے جس پر ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی، اسی کا ایک تسلسل ہے کہ ہماری ہر سرگرمی کے تعلق سے ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے نسب العین سے کس طرح سے قریب کر رہی ہے.
یہ پروگرام ہو رہا ہے کیسے نسلین سے قریب کر رہا ہے، یہ فیسٹیول ہو رہا ہے کیسے نسلین سے قریب کر رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے کیسے نسلین سے قریب کر رہی ہے، یہ ویکلی پروگرام ہو رہا ہے کیسے ہمیں نسلین سے قریب کر رہا ہے۔ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ سوال بار بار قائدین کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ ہماری ہر سرگرمی جو ہے وہ ہمیں نسلین سے قریب کرنے والی ہو، ہماری سرگرمیاں رسم نہ بن جائیں کہ یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا تو اگلے سال بھی ہوگا، یہ پچھلے 20 سال سے ہوا تھا تو اگلے 20 سال بھی ہوگا۔ اس کے بدلے ہمیں اپنی سرگرمیوں کا نسلین کے حوالے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی چاہیے تو ان تبدیلیوں کو کرنے کی ضرورت ہے، اس سے حیران اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جو تحریکیں تھیں وہ تباہ اسی لیے ہوئیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو انوویٹ کرنا بند کر دیا تھا۔ تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو انوویٹ کرنا، اپڈیٹ کرنا بند کر دیں گے تو ہم بھی ماضی کے کباڑ خانے میں ڈال دیے جائیں گے۔ صوفیہ کی جو تحریک تھی وہ بہت بہترین تحریک تھی، جس کے ذریعے اسلام بہت بڑے پیمانے پر ہندوستان میں متعارف ہوا۔ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے شاید ہمارا بھی ویسا کنٹریبیوشن نہیں رہا کسی زمانے میں، کہ کس طرح سے انہوں نے مقامی سطح پر جا کر، مقامی سطح پر رہ کر، لوگوں کی زبان میں بول کر کس طرح سے دین اسلام کو فروغ دیا، اور لوگ تیار کر کر کے نئے نئے علاقوں میں بھیجا اور وہاں وہ کام کیا۔ انہوں نے جب اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا تو آج جامد شکل ہے ہماری جو صوفیہ کرام جو آج موجود ہیں عجیب و غریب قسم کے، وہ نتیجے میں آئے۔ اگر وہ اپڈیٹ کرتے تو آج وہ تحریک اسلامی ہوتے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو لگاتار اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی موقع پر اگر ہم طرز کہن پہ اڑنے لگیں گے تو شاید ہم جو اسلام سے وابستگی کا حق ہے اس کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ چوتھی چیز جو ہمارے سامنے رہے وہ بار بار میں نے یہ بات کہی کہ ہم اپنا احتساب کریں، لگاتار احتساب کریں اور انوویٹ کریں، چیزوں کو نئی نئی چیزیں لانے کی کوشش کریں۔ نئے نئے راستے دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے دین کو فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کی مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، یوٹیوب کی مثال آپ کے سامنے ہے، فیس بک کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ کچھ ٹولس ہیں سوشل میڈیا کے جن کو ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیچ میں ایک ٹرینڈ چلا تھا جس میں لوگ جوکس وغیرہ سناتے تھے، اس سے پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا، یہ ٹرینڈ اب آیا ہے۔ تو کیا ہمارے کچھ افراد اس میں جا سکتے ہیں جو اس کے ذریعے دین کی دعوت کو فروغ دے سکیں؟ تو اسی طرح ایک زمانے میں ریسرچ وغیرہ کا ٹرینڈ تھا، اور یہ ٹرینڈ جو ہیں وہ ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو انوویٹ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرانی چیزیں بیکار ہو گئی ہیں، اب کتابیں نہ لکھی جائیں، اب آرٹیکلس نہ لکھے جائیں، بس واٹس ایپ اور فیس بک سے کام چلا جائے۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی میدان خالی نہ رہے جہاں تحریک اسلامی کا پیغام ایسا نہ ہو کہ کہیں موجود نہ رہے۔ اسلام کا پیغام ہر جگہ موجود ہو اور اسی اخلاقیات کے مطابق موجود ہو۔ جیسے واٹس ایپ پر اگر آپ کو اسلام کے پیغام کو فروغ دینا ہے تو آپ اس طرح سے فروغ نہیں دے سکتے جیسا کہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ واٹس ایپ پہ کتاب نہیں لکھی جا سکتی، واٹس ایپ کی اپنی اخلاقیات ہیں۔ فیس بک پر کتاب نہیں لکھی جا سکتی، فیس بک پر لکھنے کا کچھ اپنا کرائٹیریا ہے افیکٹو لکھنے کا۔ کتاب افیکٹو لکھی جائے یہ ایک الگ ٹیلنٹ ہے، فیس بک پوسٹ افیکٹو لکھی جائے یہ ایک الگ ٹیلنٹ ہے، تقریر کی جائے افیکٹو طریقے پر اپنے دوست کو سمجھانے کے لیے یہ ایک الگ ٹیلنٹ ہے، اور 2 منٹ میں اپنی بات افیکٹو انداز میں کی جائے یوٹیوب کے لیے یہ ایک الگ ٹیلنٹ ہے۔ تو ہمیں مختلف قسم کے ٹیلنٹ کو فروغ دینا ہوگا اور انوویٹ کرنا ہوگا چیزوں کو، اور انوویشن کو فروغ دینا ہوگا، اور انوویشن کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی۔ انوویشن کرنے کے دوران اگر ہم فیل ہوتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ انوویشن کا یہ پروسیس بڑھتا چلا جائے، ایکسپیریمنٹیشن کا یہ پروسیس بڑھتا چلا جائے۔ حضرت حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ لوگ بعض جب سوچتے تھے تو صرف مسجدوں کے بارے میں سوچتے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قہوہ خانوں میں جائیں اور وہاں پر واز دیں، کیونکہ وہاں وہ لوگ موجود ہیں جو مسجدوں میں بھی نہیں آتے ہیں، جو مسجدوں میں آتے ہیں وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نیک ہوتے ہیں۔ لوگوں نے بہت اعتراض کیا، لیکن حسن البنا شہید نے کہا کہ آپ ایکسپیریمنٹ تو کر کے دیکھیے، فیل ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور سوچیں گے۔ جب وہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو بہت زیادہ سکسیزفل ہوا، لہٰذا ہمیں بھی ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے، انوویشن کرنا چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پانچویں اور آخری چیز جس میں ہمیں چیلنج ہے جو ہمارے لیے، وہ تعلق باللہ اور قربانی کے حوالے سے ہے کہ کئی مرتبہ جب ہم تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں، دین سے وابستہ ہوتے ہیں، تو کبھی شروع میں وابستگی ہوتی ہے، کچھ الگ جذبات ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے چل کر یہ چیزیں پرانی ہونے لگتی ہیں، اور جو چیزیں سب سے زیادہ ہماری موٹیویشن ہونی چاہیے ان میں کمی ہونے لگتی ہے۔ تعلق باللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی، اس چیز کا ہمیں ہر وقت انڈیویجولی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ تحریک سے وابستگی کے نتیجے میں لگاتار ہمارا تعلق باللہ بڑھتا جا رہا ہے یا اس میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اگر وہ اسٹیٹک بھی ہے تو بھی ہمارے لیے پرابلم ہے، اس کو لگاتار ترقی کرنی چاہیے، لگاتار بڑھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ اگر ریکیپ کیا جائے تو سب سے پہلے ہم نے اس بات کو دیکھا کہ جو موجودہ زمانہ ہے وہ ہمارے لیے اس کی جو حیثیت ہے، ہم موجودہ زمانے میں ایک اسکوائر پیگ ان دا راؤنڈ ہول یہ والا معاملہ ہے، تو ہمیں بہت زیادہ مضطرب، بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ بے چین، بہت زیادہ بے قرار رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں کی جو پورا سسٹم ہے وہ ہمارے لیے ایک اجنبی سسٹم ہے، اور اگر اسلامی اعتبار سے یہ سسٹم ڈیولپ ہوا ہوتا تو اس کی ایک دوسرا شیپ ہوتا، اور ہمیں لگاتار اس طرح جائزہ لینا چاہیے
کئی مرتبہ ہم چیزوں کو نارمل سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ نارمل نہیں ہوتی. یہ پہلا پوائنٹ ہے جس پر ہم نے غور کیا. دوسرا پوائنٹ جس پر ہم نے غور کیا وہ جائزے کے تعلق تھا کہ ہمیں اپنا جائزہ اپنا احتساب لینا چاہیے کہ کس طرح سے ہماری مختلف ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمیں اپنے نسولین سے قریب کرنی ہیں یا نسولین سے قریب نہیں کر پا رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے کچھ سجیشنس پر غور کیا کہ مستقبل کے تعلق سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, اور آخر میں ہم نے چیلنجز کو دیکھا کہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے بحثیت تنظیم کے کس طرح کی کچھ چیلنجز ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ہر وقت تیار رہو, اس تیاری کے پروسیس سے ہمیں گزرنے کی توفیق دے, ہمیں بہتر انداز میں تیار ہونے کی توفیق دے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی فطوبیٰ للغرباء, ایک زمانے میں اسلام اجنبی ہو جائے گا تو اجنبی لوگوں کو خوشخبری ہے. تو ہماری حیثیت آج اجنبی کی ہے, یہ حیثیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہم اس دنیا میں بہتر اجنبی بننے کی ہم کوشش کریں کہ اور بہتر طور پر اسلام کو دوبارہ لوگوں کے لیے شناسہ بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں توفیق دے اور مستقبل ہمارا روشن ہو. ہمارے سامنے کوشچن یہ نہیں ہے کہ مستقبل ہمارا روشن ہوگا یا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے, وہ غالب ہو کر رہے گا. کوشچن ہمارے سامنے یہ ہے کہ دین کے اس غلبے میں ہمارا کتنا حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا اس بات کی ہے کہ ہمارا بہترین حصہ, بہترین کنٹریبیوشن اس روشن مستقبل میں ہو تاکہ آخرت میں ہمارے درجات بلند ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کوشچن اینڈ آنسر سیشن کے لیے وقفہ ہے. جو لوگ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے مائک سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں, یا پھر اپنے سوال چیٹ باکس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. آپ ابھی بتائے تھے کہ ہمارے جو بھی ایکٹیویٹیز ہے, ہمارے جو قابلیت ہے وہ تنظیم کے لیے لگانا, مطلب تنظیم شوڈ موٹیویٹ دیٹ. سو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ قابلیت جو ہے تنظیم کے تھرو ہونا چاہیے یا انڈیویجول بھی رہی تو چلتا. نہیں سمجھ سکا آپ کا سوال. تنظیم کے تھرو اور انڈیویجول کا مطلب جو صلاحیتیں ہمارے مطلب ممبران میں ہے وہ اگر ممبران اکیلے کرتے ہیں تو کیا تنظیم اس کو پروموٹ کرنا چاہیے یا وہ ہر صلاحیت تنظیم کے بینر کے اندر ہونا چاہیے؟ نہیں, بینر جو ہے وہ لازمی نہیں ہے, یہ آپ کے جو قائدین ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کچھ چیزیں آپ تنظیم کی پرائرٹی میں رہیں گی اور تنظیم چاہے گی کہ وہ ہمارے ذریعے سے ہوں, لیکن ہر چیز کو تنظیم فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی, نہ کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ایکسپیریمنٹ کی نوعیت کی ہوں گی اور تنظیموں کو تنظیمیں تھوڑا کم ایکسپیریمنٹ کریں گے, انڈیویجول ذرا زیادہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے جو انڈیویجول کو خود کرنے ہوں گے اور ان کو کرنے چاہیے. تو بات یہ ہے کہ تنظیم کچھ کام کرتی ہے, کچھ کام نہیں کر سکتی ہے, لیکن انڈیویجول کے سامنے راستے بہت زیادہ واضح رہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنے کچھ ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے, اس میں اپنے لیڈران کو کانفیڈنس میں لے لے, ان کو بتا دے, ان سے گائیڈنس لے لے, رہنمائی لے لے. یہ ساری چیزیں بہت ممکن ہیں. مولانا مودودی کے تعلق سے آتا ہے یا دیگر تمام لیڈروں کے تعلق سے آتا ہے کہ ہمیشہ ان کے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو باضابطہ طور پر یہاں تک کہ تنظیم میں شامل نہیں رہتے تھے اور باہر رہ کر مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کرتے تھے. وہ سکسیس ہوتا تھا تو تنظیم اس کو اڈاپٹ کر لیتی تھی اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے ان جنرل سماج کے لوگ. تو بات یہ ہے کہ آپ خود کے ایکسپیریمنٹ کے راستے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے اور تنظیم کے علاوہ بھی آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز رہنی چاہیے. جیسے ایک آدمی اچھا لکھنے والا ہے تو وہ مختلف قسم کی کتابیں لکھے, تنظیم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی ہے. وہ بہتر انداز میں کچھ اپنے ویڈیوز بنا سکتا ہے تو وہ بنائے, تنظیم اس معاملے میں اس کو سپورٹ ہی کرے گی, کم سے کم اس کو کوئی مخالفت نہیں کرے گی, کیونکہ نیکی کے کسی کام میں تنظیم آپ کی رکاوٹ نہیں بننے والی ہے. اور کوئی ایسا کام ہے جو تنظیم آپ سے لینا چاہتی ہے تو وہ اس کے لیے مطلب آپ پر ڈیپینڈ کرے گی, آپ سے بات کرے گی یا لیڈرس آپ سے بات کریں گے, جو بھی کچھ ہے. لیکن تنظیم جو ٹاسک دیتی ہے وہ منیمم ٹاسک ہوتے ہیں, ہمیں اس سے بہت کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر فہد میرا نام ہے. ایسا تنظیم کی کارکردگی, اس کی پرفارمنس جو ہم جج کرتے ہیں وہ اس بنا پر نہیں کرتے ہیں کہ ہماری تنظیمیں کتنے سٹیز میں ہیں. مطلب کہ 100 سٹیز میں ہماری دفتر موجود ہیں, اسٹوڈنٹ سینٹرز موجود ہیں, اچھی انفراسٹرکچر مینٹین کر رہے ہیں. گویا یہ چیزوں سے ہماری تنظیم کی پرفارمنس کہاں تک ہو سکتی ہے اس کا جج ہم نہیں کر سکتے ہیں. تنظیم کا جو پرفارمنس ہے وہ
اور ان افراد کا سماج پر کیا برتاؤ ہے اور کیا امپیکٹ ہے, کتنے دور تک ہم پہنچے ہیں, یہ تنظیم کی پرفارمنس ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ انوویشن کے اندر جو ٹولس ہمارے ہیں سوشل میڈیا ہے, جس پر ہم یہ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ممبر کے پاس کتنے فالوورس ہیں. اور ایک ٹول جو میں آپ کو, اس کا جو روڈ میپ ہونا چاہیے, وہ ایک ٹول کیا ہم یہ برت سکتے ہیں آج کے سماج کے اندر, پولیٹیکل پارٹیسپیشن تنظیم کا خاص طور پر کیا ہونا چاہیے. یہ ایک ٹول ہو سکتا ہے جو ہماری پرفارمنس کو لوگوں تک بتا سکے یا ہم خود سیلف ریئلائز کر سکیں. دیکھیے, کسی بھی طرح کے نمبر سے کوئی ایویلویشن کرنا تھوڑا سا رسکی ہے. ہر نمبر کی, ہر اسٹیٹسٹکس کی اپنی لمیٹیشن ہے. چنانچہ لائکس اور فالوورس کی اسٹیٹک کے سوشل انفلوئنس کا پیرامیٹر ہونے میں بھی اپنی دقتیں ہیں. تو یہ مطلب ہوشیار رہنا چاہیے اس سے, اس لیے کیونکہ کئی بار ہمارا جو ممبر ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے, لیکن اتنی ریکوائرمنٹ جتنی اس کو ہے یا اس کو امید ہے, اس حساب سے اس کو لائکس اور فالوورس نہیں ملتے ہیں. اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ وہ آلریڈی ڈپریشن میں جانے کا اس کے امکان ہے, اس طرح کے آج کل کا جو ماحول ہے. تو اچھے کاموں کو آج کے برے زمانے میں فالوورس اور لائکس مل جائیں یہ ضروری نہیں ہے. تو اس سے مت جج کریے, کنٹینٹ کی کوالٹی سے جج کریے کسی کے سوشل میڈیا پہ یا جو بھی کچھ پرفارمنس ہے اس کو. یہ تو بس ایک ایسی جملے معترضہ کے طور پر بات ہو گئی. دوسری یہ کہ جو آپ کا کوشچن ہے کس حوالے سے, ہمارے ممبران کے سوشل انفلوئنس کے تعلق سے, تو آپ کے ممبران کے جو کوالٹی کا معاملہ ہے وہ ہر جگہ دکھنا چاہیے. وہ اور وہ کوالٹی مطلب کہ جس کو کہتے ہیں کہ ریڈیشن ہونا چاہیے, اس میں سے گلو ہونا چاہیے وہ چیز, لوگوں کو وہ چیز باضابطہ محسوس ہو. جیسے کہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کو دعوت پہنچی, وہاں سے کئی صحابہ کو پہنچی, پھر وہاں سے کئی صحابہ کو پہنچی. یہ بات ہے, یہ کوالٹی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک فرد تک معاملہ آتا ہے اور وہیں پر رک جاتا ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیز ہر جگہ ٹرانسلیٹ ہوگی. آپ کالج میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کا انفلوئنس بڑھے گا, سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو وہاں انفلوئنس بڑھے گا, اور اس طرح کی ساری چیزیں مطلب ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ تو ایک بالکل نیچرل پروسیس ہے, اس کا کوئی یعنی کوئی الگ سے نمبرس وغیرہ کے حساب سے تجزیہ کرنا بہت زیادہ اچھا نہیں رہے گا. اس کو نمبرس کے حساب سے تجزیہ کرنے میں بہت ساری پرابلمس اپنے آپ میں آ جاتی ہیں. اسی لیے میں تو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ نمبرس کے حساب سے اس کا تجزیہ کریں. اس کا تجزیہ کوالٹیٹیو انداز میں ہونا چاہیے اور اسی حساب سے گائیڈنس بھی لوگوں کو ملنی چاہیے. اور یاسر بھائی, خاص طور پر میرا سوال یہ تھا کہ پولیٹیکل روڈ میپ کیا ہونا چاہیے ہمارا. پالیٹکس میں اگر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارا پرفارمنس مل سکتا ہے. ایک بات مجھے اور یاد آ گئی, وہ اس پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کو بھی کہہ دوں, اس کے بعد پھر آپ کے پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہ بھی آتا ہوں کہ کوالٹیٹیو انوالومنٹ اور کنٹینٹ جنریشن کے حساب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو فروغ دینے کا معاملہ بھی ہمارے یہاں ہونا چاہیے. کہ اور دوسرا یہ کہ جو دیگر لوگ ہیں ان کا انوالومنٹ کمنٹ سیکشن میں جس طرح سے ہوتا ہے ویسے ہی ہمارا اپنا انوالومنٹ بھی ہونا چاہیے. ایک زمانے میں لیٹرس ٹو ایڈیٹر ہوتے تھے, جس کے ذریعے لوگوں کو انکریج کیا جاتا تھا کہ آپ لکھیے تاکہ اخباروں کو پتہ چلے کہ کس طرح کی اوپینین ریڈرز چاہتے ہیں, انفلوئنشیل ریڈرز چاہتے ہیں. آج وہی معاملہ آپ کمنٹس کا کہہ سکتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں ہمارے جو باضابطہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بیہیویئر ہے وہ کنزیومر بیہیویئر ہے, پروڈیوسر کا بیہیویئر نہیں ہے. اور سب سے کم پروڈکشن کا جو معاملہ سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے وہ لائکس اور کمنٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمارے کتنے افراد ہیں جو یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور کتنے بہت کم افراد ہیں جو کنٹینٹ جنریشن میں جا رہے ہیں. اور جو کنٹینٹ جنریشن میں جا رہے ہیں ان کی کوالٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے. تو یہ بات یہاں تک رہی. پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو اگر ہم ایک الگ ٹاپک کے طور پر ایڈریس کریں تو وہاں پر بھی ہمارے یہاں بہت کمی پائی جاتی ہے, کیونکہ ہر چیز کے جائزے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے. تو ایجوکیشن کے معاملے میں جب آپ جائیں گے تو الگ طریقے سے جائزہ لیں گے, پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے جائیں گے تو الگ طریقے پر جائزہ لیں گے. ہماری جو اپنی اسٹرینگتھ ہے, ہماری جو اپنا فوکس ہے, ہمارا جو اپنا انفلوئنس ہے, اس حوالے سے ہمارا پولیٹیکل پارٹیسپیشن کیسا ہونا چاہیے پہلا سوال یہ ہے, اور کیسا ہے دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے. کیا تو ہمارا جو کرنٹ اسٹرینگتھ ہے اس کے حوالے سے ہماری کوئی بہت مضبوط پولیٹیکل پارٹی ہو جو الیکشن پر الیکشن جیتتی چلی جائے, یہ ہمارے سامنے ریئلسٹک ایم نہیں ہو سکتا. تو ہمارے سامنے ریئلسٹک ایم کیا ہو سکتے ہیں کہ ان مقامات پر, بہت چھوٹے مقامات, گاؤں کی سطح پر چلے جائیے, اس سے نیچے کی سطح پر چلے جائیے, کیا ہمارا اتنا سوشل انفلوئنس ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکل انفلوئنس میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس اسٹڈی ہونی چاہیے, اس کا جائزہ ہونا چاہیے, اور وہاں سے ہماری پولیٹیکل سرگرمیوں کی شروعات ہونی چاہیے. فوراً بڑے لیول پر آ کر اگر ہم اس طرح کے کوئی کام کریں گے تو بہت انریلسٹک ہوں گے اور یہ نیچرل پروسیس نہیں ہوگا. جتنے چھوٹے چھوٹے مقامات پر آپ اثر انداز ہوتے چلے گئے یا اب ہونے میں کامیاب ہو گئے, وہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کا کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہو سکتا ہے, اور وہیں سے پھر راہیں کھلیں گی.
میں ممبر سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ دوسرا سوال بھی میرا ہے کہ دعوتی چیلنجز ہمارے پاس کیا ہے. اگر آپ اسٹرینتھ کی جو بات کر رہے تھے, اگر اسٹرینتھ دیکھیں تو ایس کے پاس تقریباً 1000 ممبر ہے, جماعت کے پاس 2000 مطلب 10,000 کی تعداد ایس کے پاس ہے, 20,000 کی تعداد جماعت کے ارکان ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس اسٹرینتھ زیادہ ہے تو یہ ہماری بے وقوفی ہے. تو دعوتی کام کے اندر ایک ہمارا پہلو ہونا چاہیے مسلمانوں کو دعوتی کام کے اندر لگانا, یا پھر ہم خود ایسے افراد کو تیار کریں جیسے نان مسلمس کو ہم دعوتی کام کے اندر لے جائیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت جس رخ ہمارے دعوتی کام کی طرف بتا رہی ہے وہ ریلیجیس لیڈر سے بات کرنے کی ہے, یا پھر سوشل ایشوز کو انگیج کرنا ہے, یا پھر کسی پرابلم آ گیا تو اس پرابلم کو سالو کرنا ہے. یہ تھوڑا سوشل انگیجمنٹ اور یہ خدمت خلق کے کام زیادہ تر کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس دعوتی کام کے اندر کور جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ آج اللہ کی طرف بلانے کا جو کور جو اسلام بتا رہا ہے وہ آج کے زمانے کے اندر ہم اللہ کی طرف بلانے کا راستہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں ان ایشوز کو پیچھے رکھ کر؟ تو دیکھیے, یہ بات جو میں نے کہی کہ جماعت تحریک کبھی کسی اچھے کام سے آپ کو نہیں روکے گی, تو یہ تو تحریک کا بالکل بنیادی کام ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں, تو اس سے تو کبھی تحریک روک ہی نہیں سکتی ہے. اس کے نئے نئے زاویے پیش کر سکتی ہے تحریک, مختلف قسم کی پرائرٹیز مختلف اوقات میں ہو سکتی ہیں, مختلف ذمہ داران کے اپنے رجحانات ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے عقیدے کی طرف, کامیابی کی طرف بلانے کو ڈسکریج کیا جائے. اگر یہ سینس ہے تو ہمیں پوری کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ سینس نیچے نہ جائے, اور چونکہ ہم سب ذمہ دار کی حیثیت میں ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ بات لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں, اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے, بلکہ سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے. یعنی تحریک کے اگر مجبوری میں ایک کر کے سارے کام مائنس کرنے پڑیں تو شاید یہ آخری ایک کام بچ جائے گا جو ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم اسلام کی جو دعوت ہے, اسلام کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک لے کے پہنچے. اتنی اہمیت اسلام کی ہے, تو اس کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی, کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ کام ہمیں انجام دینا ہے اور ہر طریقے سے انجام دینا ہے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ انجام دینا ہے. تو کہیں بھی یہ غلط سینس نہیں جانا چاہیے. اگر انسانوں کی غلطی کی وجہ سے, چونکہ ذمہ دار بھی انسان ہوتے ہیں, ایسا کوئی سینس گیا ہے کہیں پر تو اس کی فوراً ریکٹیفیکیشن ہونا چاہیے. یہ کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ بنیادی ہے. ہاں, ہر دور میں کام کرنے کے اپنے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں, ویسے چیلنجز آج کے دور میں بھی ہیں. جیسے کچھ سوالات ہوں گے جو آج اٹھائے جا رہے ہیں, اس سے پہلے نہیں اٹھائے گئے ہوں گے, ان کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہوگا. ان غلط فہمیوں کے تعلق سے کیا ہمارے میتھڈولوجی ہو سکتی ہے. ہر زمانے میں کام کرنے کے کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. جیسے ایک زمانے میں مشنریوں کا جو طریقہ تھا اس کے حوالے سے تبلیغ اسلام کی مجلسیں منعقد کی گئی تھیں. بہت کوئی بری چیز نہیں تھی, وہ زمانے کے طریقے کے حساب سے کام کیا گیا تھا. ایک زمانے میں مناظرے کے ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ مقبول تھے, تو اس زمانے میں مسلمان مناظر بھی تیار ہوئے تھے جو ڈیبیٹس کرتے تھے. یہ بھی کوئی غیر مقبول طریقہ اپنے آپ میں نہیں ہے, اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک زمانے میں مٹھوں اور شنگوں اور اس طرح کے رواج تھا ہندوؤں میں اور بدھوں میں, تو اسی طرح خانقاہیں بنائی گئیں جہاں لوگوں کو بلا کر ان کی تربیت کی جاتی تھی, خدمت کی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو کچھ میتھڈولوجیز ہوتی ہیں وقت کی, ان کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ان پہ اصرار کرنا, انہیں کو صحیح کہنا, ان کے علاوہ ہر چیز کو غلط کہنا, یہ سب چیزیں غلط ہیں. میتھڈولوجی میں بہت ویرائٹی ہو سکتی ہے, میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے میتھڈولوجی کے معاملے میں. میں دعوت کے ایک کام کو ایک طریقے کو پریفر کر سکتا ہوں, آپ دوسرے طریقوں کو پریفر کر سکتے ہیں. ہمارا آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہنا غلط ہوگا جب تک کہ ہم اللہ کے اور رسول کی گائیڈنس کے خلاف صریح ورزی نہ کریں. تو میرا یہ کہنا کہ نہیں, قرآن کو بانٹنا ہی صحیح طریقہ دعوت ہے. آپ کا یہ کہنا کہ نہیں, غلط فہمیوں کو رفع کرنے کے لیے ڈیبیٹ کرنا ہی صحیح طریقہ دعوت ہے, یہ پرابلمیٹک ہے. ہر طرح کے ایکسپیریمنٹ یہاں پر ہونے چاہیے. موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے نئی نئی میتھڈولوجیز کو آپ ٹرائی کریے, انوویٹ کریے, لیکن یہ بات بالکل کلیئر رہے کہ یہ کام سب کے کرنے کا ہے. ہاں, اس حوالے سے ایک غلط بات جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم 10,000 اور 20,000 مل کے 30-40 ہزار جو ہماری اسٹرینتھ ہے بس ان کا کام دعوت ہے. یہ دعوت کا کام پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے, اور اسی طرح اس کو ہمیں پیش کرنا چاہیے امت مسلمہ کے سامنے کہ یہ ہندوستان کی امت مسلمہ کے کرنے کا کام ہے, اور اسی طرح ہمیں ان کو یہ احساس دلانا ہوگا. کم سے کم اس کام میں وہ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. ایک دوسرے بہت سارے کاموں میں, مان لیجیے کہ پالیٹکس میں, مان لیجیے کہ ایجوکیشن میں ہو سکتا ہے وہ ہمارا ساتھ نہ دیں, کہ وہ سوچے کہ ہمیں یہ پڑھانا ہے, یہ ڈیفینیشن ہے, آپ کی یہ غلط ہے, ہمارا موجودہ اختلاف ہے. لیکن یہ کام کے غیر مسلموں تک اسلام کی روشنی پہنچنی چاہیے. اس میں ہمارا اور کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. تو اس میدان میں ہمیں تمام لوگوں کو ساتھ ملے کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں گراؤنڈ لیول پر کیا کیا جا سکتا ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. کیا ہمیں تحریک سے ہٹ کر کچھ دعوت کے کچھ انسٹیٹیوٹس اور انسٹیٹیوشنز بنانے کی ضرورت ہے مقامی لوگوں کے ساتھ, اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن یہ کام پوری امت مسلمہ کی کرنے کا ہے اور اس کام کو اسی طریقے پر پریزنٹ کرنا چاہیے.
جی جزاک اللہ. جی جی جزاک اللہ. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے کوشچن آنسر سیشن کا جو ہے وقفہ ختم ہوتا ہے. ہم بہت ہی مشکور ہے بردر خان یاسر کے, فارمر سی ایس سی ممبر ایس آئی او آف انڈیا, کہ آپ نے جو ہے ہم سب کے ساتھ جو ہے اپنا وقت جو ہے قیمتی وقت جو ہے شیئر کیا. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ جو ہے ہم ہمارے اگلے اسائنمنٹ پریزنٹیشن کی طرف پڑھتے ہیں, جس کی ٹاپک ہے کیس اسٹڈی آف ویکلی پروگرامس, انشاءاللہ جس کو مخاطب کریں گے بردر فرقان بیگ, ڈویژن سیکرٹری سینٹرل ڈویژن ایس آئی حیدرآباد, کہ وہ جو ہے ہم سب کو بس اس میں کہہ عنوان دے رہا پر ہوں کہ مخاطب اگر کریں. کوئی کوشچنس کسی کے باقی ہوں تو مصعب صاحب کے پاس میرا آئی ڈی ہوگا انسٹاگرام کا, وہ دے دیں لوگوں کو, اگر چاہیں تو اس پر پرسنلی ایڈریس کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. جی تو میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی اسی کے ساتھ جو ہے ہم ہمارے اسائنمنٹ پریزنٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں. بردر فرقان بیگ, کہ وہ جو ہے ہم کو کیس اسٹڈی آف ویکلی پروگرامس کے عنوان پر جو مخاطب کریں. بردر فرقان بیگ. السلام علیکم. ہاں شیخ صاحب ایک سیکنڈ مائک سیٹ کر رہا تھا. جی جی تھوڑا شیئر کا آپشن دے دینا تھا نا. ہاں جی سفیان بھائی. مل گیا. دیکھ ویسے کچھ زیادہ شیئر کرنا نہیں تھا, وہ ایک دم پروفیشنل دکھ رہا, بلکہ پوچھ لیا ہر روز ہر کوئی پوچھ رہا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جو ٹاپک تھا وہ کیس اسٹڈی آف ویکلی پروگرام ہے, سوری تھا نہیں. تو اس میں آپ لوگ کو یاد ہے اگر تو ایک سروے لیا گیا تھا گوگل فارمز کے ذریعے سے, جس میں آپ سب سے پوچھا گیا تھا کہ کچھ سوالات تھے جس کا آپ کو جواب دینا تھا. تو پہلے وہ سروے رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دوں میں, اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے ہم. یہ جو ریسپانس یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہیں یہ 28 نہیں ہے, اصل میں یہ صرف 19 ہے. 11 جو ریسپانس آئے تھے وہ ڈپلیکیشن کے تھے. کچھ لوگ کچھ یونٹ جو ہے 4 بار بھی کر دیے, کچھ یونٹ 3 بار بھی کر دیے تھے. تو وہ لوگ کا نکالے بعد 19 ریسپانس بچے. تو انشاءاللہ آپ کو میں تھوڑے اسٹیٹسٹکس دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا. ٹھیک, بسم اللہ. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پورے شہر حیدرآباد میں 37 ویکلی پروگرامز چل رہے ہیں. 37 ویکلی پروگرامز ہے, اور جس میں ایوریج بینیفیشریز جو ہے ایک پروگرام میں 10 سے 15 لوگ رہتے ہر پروگرام میں. یہ ایوریج ہے, یہ کچھ جگہ 5 بھی رہتے, کچھ جگہ 10 بھی رہتے, کچھ جگہ 15 سے زیادہ بھی رہتے. ویسے بالکل کم یونٹس ہے جس میں 20 یا پھر 25 یا پھر اس سے زائد ہے. میرے خیال سے 3 یا 4 یونٹس ہے ویسے. اس کے بعد پھر اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ آئے تو 70% ویکلی پروگرام میں ابھی ایکچوئل گراؤنڈ کی رپورٹ جو ہے, مطلب میں جو آبزرو کیا وہ بعد میں بتاؤں گا. ابھی جو میرے کو فارم کے تھرو ملی ہے اس کو جو کمپائل کیے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. 70% ویکلی پروگرامز ریگولر چل رہے یہ پورے سٹی میں, اور 30% جو ویکلی پروگرامز ہے وہ منیمم ایک پروگرام تو بھی مہینے میں مس کرتے. منیمم ہے, وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اور کئی ایسے بھی ہے جو ابھی سٹارٹ بھی نہیں کیے. اس واسطے یہاں پر 70-30 کا جو ریشیو ہے اس میں وہ جو سٹارٹ نہیں ہوئے ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. ہم یہ صرف 37 ویکلی پروگرامز کی بات کر رہے ہیں جو اوپر مینشن کیے تھے. اور پھر اس میں ہم پھر نیکسٹ چیز ویکلی پروگرام کے تھوڑا اندر آئے تو یہ آتا ہے کہ ٹاپکس ہم کس قسم کی ویکلی پروگرام میں چوز کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں معلوم کرنا. تو ٹاپکس جو میجورٹی آف یونٹس یوز کرتے ہیں وہ ہے ایک کرنٹ افیئرس, مطلب ایک کرنٹ افیئرس کے اندر ملک کے کرنٹ افیئرس ہوتے ہیں زیادہ تر,
میرے خیال سے شہر کے بھی اتنے نہیں ہوتے، زیادہ تر جو ملک میں چل رہا ہے یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ جو چل رہا ہے وہ کرنٹ افیئرس ہوتے ہیں. یا پھر دوسری ٹاپک لیتے ہیں سیرت نبی یا پھر سیرت انبیاء یا پھر سیرت صحابہ. یا پھر تھرڈ ٹاپک جو ہوتی ہے وہ تربیت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اب وہ تربیت سے ریلیٹڈ کس ٹاپک کو لیتے ہیں وہ آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ درس قرآن بھی آ جاتا ہے اس میں، آپ کا قیامت کی نشانی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ تربیتی ٹاپکس میں آ جائے گا. تو ہمیں پہلی چیز تو یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم کرنٹ افیئرس پہ بات کر رہے ہیں تو ہم انٹرنیشنل یا پھر نیشنل لیول کے کرنٹ افیئرس کو ابھی ٹچ نہیں کرنا ہے. وہ کام ڈویژن، سٹی اور حلقہ کر لے گا. آپ کو جو بات کرنا ہے وہ آپ کے محلے کے کرنٹ افیئرس کی بات کرنا ہے، اور اس کے پینلسٹ بھی آپ کے کوئی نیشنل لیول کے سیکرٹری ایسا رہنا بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ آپ کے لوکل لیڈرز ہو محلے کے. ڈزنٹ میٹر وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، کیا ریلیجن کو فالو کرتے، بٹ بہتر یہ ہے کہ کرنٹ افیئرس پہ جب بات ہو رہی ہے تو لوکل افیئرس پہ بات ہو، اور وہ بھی آپ کے لوکل لیڈرز اس کو پیش کریں. آف کورس اس میں ایک صدارتی خطاب ہونا چاہیے اور ایک ماڈریٹر ہونا چاہیے جو کہ یہ پورے جو بات ہے اس کو ڈائیورٹ ہونے سے بچائے اور ایک رخ دیتا رہے. اس کے بعد پھر سب سے اہم چیز جو ہے، یہ جو ٹاپک ہے، اسپیکرز ہے، یہ ہمارے تنظیمی نشست میں طے ہوتی ہے یا پھر بھائی کوئی گاڑی لے کے آ گئے اندر جی. ٹاپک اور اسپیکر جو ہے تنظیمی نشست میں ڈسکس ہوتی ہے یا پھر یونٹ سیکرٹری سے بات کرے بعد اس کو فائنل کر دیا جاتا ہے. لائک وہ جو بچے آپ کے سننے آ رہے ہیں ان سے کوئی ریلیشن نہیں رہتا آپ کا، مطلب وہ چاہ رہے نہیں چاہ رہے کوئی اس کا وہی نہیں ہے. آپ یا تنظیمی میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ بہت افضل طریقہ ہے ایک ویکلی پروگرام کو ڈیزائن کرنے کا. پر اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ فیڈ بیک کتنا ضروری ہے جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس ان کا لینا. کیونکہ ہم اگر ڈسکس کریں جو لوگ مل کے کہ اچھا رہیں گا رکھ دیا، پر جو آ رہا ہے اس کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں، وہ چیز اس کے پاس آلریڈی ہے یا پھر اس کو اس میں رجحان ہی نہیں، تو وہ کوئی انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے پروگرام میں نہیں آئے گا. اور پھر وہی ماتھا پیٹتے بیٹھیں گے کہ ویکلی پروگرام نہیں چل رہا، کوئی آ رہا نہیں، ہم بار بار فون کرنا پڑ رہا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ باتیں پھر آتے رہے گی. اور پھر اول آخر یہ بات آ جائے گی کہ ویکلی پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں گے. بلکہ وہ ویکلی پروگرام کی غلطی نہیں بلکہ ہماری کوتاہیاں رہتی. تو یہ ایک چیز جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آگے اس کو میں تھوڑا بریفلی سمجھاؤں گا. نیکسٹ یہ چیز ہے کہ یونٹ پریسیڈنٹ اور یونٹ سیکرٹری یہ لوگ منیمم ویکلی پروگرام میں رہنا لازمی ہے. لائک ممبرس اگر پھر بھی کوئی اجازت لے رہا کر رہا تو یو پی یو ایس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے گیج کرے کہ وزیر شرعی ہے نہیں ہے، اس کے بعد پھر پرمیشن دے. پر یونٹ پریسیڈنٹ اور یونٹ سیکرٹری کو رہنا لازمی ہے. یہاں پر 70% سے زیادہ ویکلی پروگرامز ایسے ہیں جس میں کیمرے میں دیکھ کر بات کریے. نہیں، اصل میں میرا کیمرہ اسکرین پہ نہیں ہے، نیچے موبائل کا کیمرہ یوز کر رہا ہوں میں. یہاں پر رپورٹ پڑھنے کے لیے اوپر دیکھا جی. تو یونٹ پریسیڈنٹ اور یونٹ سیکرٹری جو ہے ان کی پارٹیسپیشن پروگرامز میں لیس دین 70% ہے. اب وہ لیس دین 70% اس لیے بول رہا ہوں میں کیونکہ کچھ یونٹ میں یو پی یو ایس کا پارٹیسپیشن بالکل نیل بھی ہے جہاں پر صرف ممبران چلا رہے ہیں، یا پھر کچھ یونٹس میں بالکل 4 پروگرام مہینے میں ہو رہے تو ایک میں آ کے ایسا جھانک کے چلے گا، اچھا چل رہا پروگرام، چلو رپورٹ میں لکھ لیں گے بول کے نکل لیا. تو ایسے بھی کچھ ہمارے پاس ملتے ہیں یونٹس. تھوڑا میں کھلے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ سمجھنا ہے اس کو، اصل پرابلم کیا ہے، جڑ کیا ہے، اس کے بعد ہم سولوشن کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر سب سے اہم چیز جو ہمیں سوچنا ہے ادھر وہ ہے کہ ممبرس کا پارٹیسپیشن. ایک ویکلی پروگرام میں ممبر یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پر میرا کوئی کام نہیں ہے، یا پھر میں ایک سٹیپ اہیڈ ہوں ویکلی پروگرام کے
آف کورس مطلب وہ جب سال بھر سے ویکلی پروگرام اٹینڈ کرتا ہے, تربیتی تنظیمی سب اٹینڈ کرے, بعد ہی ممبر بنتا ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سیم ٹاپک جو ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ پھر میں کیوں سنوں. تو اس وجہ سے یہاں پر جو پورے سٹی حیدرآباد کے ٹوٹل 37 ویکلی پروگرامز میں ممبرس کا پارٹیسپیشن لیس دین 25% ہے. یہ بات ہمیں سوچنے والی ہے یہاں پر رک کے کہ ہم ویکلی پروگرام جب کر رہے ہیں صرف رپورٹ میں لانے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر ہم اس سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اگر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ممبرس کا جو 25% پارٹیسپیشن ہے اس کو ہم کیسا انکریز کریں. آگے میں اس کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا, پر وہ کتنا بھی اس کے بارے میں بات ہو جاؤ, پینل ڈسکشنز ہو, کچھ بھی ہو, وہ اول آخر وہ یو پی یو ایس کی ہی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے وہ ممبرس کو موٹیویٹ کریں. یہاں پر آپ کو کچھ طریقے بتا سکتے ہیں موٹیویشن ان کو دینے کے, بٹ آپ کو ہی سمجھنا ہے. ہر فرد اپنے آپ میں الگ قسم سے سمجھتا ہے, اسی کو حکمت بولتے ہیں, جو جس طریقے سے جو سمجھ رہا ہے اس طریقے سے اس کو سمجھانا. تو یو پی یو ایس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر ممبر کو سمجھائے. یہاں پر کوئی طریقے بتا سکتے ہیں ہم, پر ہر ایک فرد کس طریقے سے سمجھ رہا ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے. وہ لیڈرشپ کوالٹی تو ہر ایک کے اندر رہتی ہے, آنا اس کو بتانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد رپورٹ اگر ہم دیکھیں تو ہر ہفتہ 1 سے 3 نئے بچے ہمارے ویکلی پروگرام میں جڑتے ہیں. دیکھا گیا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, پر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 3 اگر نئے بچے آ رہے ہیں تو پھر ہمارے جو پرانے ریگولر 3 بچے تھے, اور وہ ریگولر کوٹیشنز میں ہیں, مطلب صرف ایک ہی ہفتہ ہے اور وہ ہم ریگولر بول کے لکھ دیتے ہیں ان کا نام, تو وہ جو سو کالڈ ریگولر بچے تھے وہ لوگ چلے جائیں گے اور آپ کو پھر نئے 3 بچے آئیں گے. تو یہاں پر بھی آپ کو سوچنے والی بات ہے کہ آپ کا جو فالو اپ ہے بچوں سے وہ کس طریقے سے ہے. آپ کیا ان کے نیڈز جو ہے ویکلی پروگرام میں فلفل کر سک رہے یا نہیں کر سک رہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ اس کے نیڈز فلفل کر رہے ہیں تو پھر وہ اس کو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا. ایک بار آپ میسج کر دیے یہ ٹائم پروگرام ہے, فلانا جگہ ہے, یہ اسپیکر ہے, یہ ٹاپک ہے بولے, تو وہ خود آپ کو میسج کر کے ریمائنڈ کرے گا, ارے بھائی جانا ہے آج, ساتھ چلو بول کے. اور میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں یہ پری پینڈیمک اینڈ پوسٹ پینڈیمک ہے, یہ پینڈیمک کے لیے نہیں ہے. پینڈیمک کے لیے آگے کچھ پوائنٹس ہے وہ بتاؤں گا. مطلب یہ جو سچویشن چل رہی ہے کورونا وائرس کی, اس میں کیسا آپ کا سچویشن ہے وہ بیان نہیں کر رہا ہوں میں, نارمل ڈیز میں کیسا تھا اس کا بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم کتنے پارٹیسپینٹس کے گھر والوں سے رابطے میں ہیں, کیونکہ جتنا اعتماد ہم گھر والوں کے ساتھ بلڈ کریں اتنا ہی آسانی سے بچہ آپ کے پروگرام میں آئے گا. اگر وہ کبھی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوا یا پھر لیزینس کی وجہ سے نہیں آ رہا تو اس کے گھر والے اس کو سمجھا کے بھیجیں گے, اگر آپ کے اوپر اتنا اعتماد گھر والوں کا ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز ہوتی ہے. جی اچھا, کتنا ٹائم باقی ہے وہ بھی بول دیجیے نا, آگے تو جلدی بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ. جی تو اب رپورٹ کے تحت اگر دیکھیں تو 95% یونٹس نہ ان کے گھر والوں سے ہے نہ ان کے بھائیوں سے, کسی سے ٹچ میں ہے ہی نہیں. اگر ایک بچہ ویکلی پروگرام میں آ رہا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا بھائی ہے وہ بھی آ سکتا. اگر آپ پیرنٹس کو کنونس کریں تو اگر 4 بھائی ہو تو 4 بھائی آئیں گے, اور پھر وہ کبھی ایک بھائی بولتا ہے آج نہیں دیں گے, وہ تو دوسرے بھی بیٹھ جاتے. وہ ٹائم پہ پیرنٹس آپ کو فائدہ مند رہیں گے آپ کے پروگرام کے لیے, اور لانگ ٹرم کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور رہنا بھی چاہیے. ہمیں اخوان سے بھی اسی طریقے کی مثالیں ملتی ہے. نیکسٹ اگر ہم گئے تو پھر 40% یونٹس حیدرآباد کے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے پروگرام سے خوش ہے, بنا فیڈ بیک فارم لیے, بنا ان سے فیڈ بیک لیے, بنا ان سے بات کرے سمجھ رہے. تو یہ خوش فہمی ہے. اگر ایسا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ ہم کوئی ایک الگ ہی ڈائلما میں ہیں. اس کے بعد پھر 60% یونٹس ایسے ہیں جس کو معلوم بھی نہیں کہ وہ
بچے خوش ہے پروگرام سے, ناخوش ہے, وہ آنا چاہ رہے, نہیں آنا چاہ رہے, کیا ہے, مطلب بالکل کیئر ہی نہیں کرتے وہ چیز کے ویسا ہے. میں سب کو جنرل جنرل بول رہا ہوں, سب کو ایک ایک کو ایسا مت سمجھے کہ آپ کی یونٹ کو بول رہا ہوں, پر اگر سمجھ کے آپ لوگ صحیح ہو جا رہے ہیں اور آپ کا ویکلی صحیح ہو رہا ہے تو پھر سمجھ بھی سکتے ہیں آپ, ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھے تو پھر جی کچھ بولے امی کو آپ, ذرا مائک آف رکھیے نا بھائی. جی بسم اللہ. 98% یونٹس ایسے ہے جس کو بار بار کال کرنا پڑتا ہے پارٹیسپینٹس کو کہ پروگرام شروع ہو رہا ہے, اسپیکر آ گئے, درس قرآن ہو گیا, نعت شروع ہو گئی, آپ کہاں ہیں, آئیے جلدی آئیے. جس میں سے جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ صرف پارٹیسپینٹس کو کال نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک ممبر آتے ہیں پھر اپنے یو پی یو ایس کو کال کرتے ہیں, ارے یو پی صاحب پروگرام شروع ہو رہا ہے آئیے ذرا. پھر وہ یو پی صاحب آتے ایک 10-15 منٹ لیٹ, سعادت بھائی سنگ میل میں جیسا لکھے, یو پی صاحب دیر سے آتے, پھر اسپیکر دیر سے آتے, پھر وہ دیر سے شروع ہوتا, 20 منٹ ہو جاتے, پھر آپ کے اسپیکر درس قرآن شروع کرتے, پہلی آیت میں غلطی کر دیتے, پھر ترجمہ بھی تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے پورا, تو بچے کا پورا انٹرسٹ وہ ہو جاتا. پھر جب اسپیچ شروع ہوتی تو اسپیچ کے آخری میں جب بچوں کے چہرے دیکھے تو سمجھ میں آتا کہ یہ بچے تو کوئی اور ہی دنیا میں تھے, یہاں پر موجود نہیں تھے. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ اگر ہم سالو کریں تو پھر آپ کو کال کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ اسپیکر کا جو سلیکشن ہے ہمارا وہ ہم بالکل کیسا کرتے ہیں بولے تو, اب جیسے کہ مشہور ایک ورڈ ہو رہا کرونا واریئرز, بلکہ ویسا ہمارے پاس ویکلی پروگرام واریئرز ہے. ویکلی پروگرام جہاں پر اسپیکر بک نہیں ہوئے, آخری ایک دن باقی ہے, آدھا گھنٹہ عصر کا ٹائم ہو گیا, کوئی اسپیکر ہی نہیں مل رہے, تو سیدھا حافظ عبدالعزیز صاحب کو فون جاتا, ادھر آئیے نا بول کے انہوں آ جاتے, یا نہیں انہوں بزی ہے, کوئی اور سیم یونٹ سیم حالت میں ہے, تو پھر دوسرا فون جاتا انعام بھائی. تو انعام بھائی بھی بیچارے اب ایسا ہی ہو سے کیونکہ قریبی تعلق ہے, انہوں بھی آ جاتے. تو اگر اس طریقے کا ہم پروگرام چلانا چاہ رہے تو پھر یقیناً وہ پروگرام میں غلطی نہیں ہے بلکہ ہماری پلاننگ میں, ہمارے ایگزیکیوشن میں غلطی ہے. وہ چیز ہمارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنے بھی یہاں پر کوشچنز اور سجیشنز آئے ہیں اس میں میجر یہی تھا کہ لوگ بول رہے تھے کہ پرابلم یہی ہے اسپیکر سلیکشن میں, ٹاپک سلیکشن میں, بلکہ آپ کو ایک ہفتہ پہلے یا پھر آپ جو تنظیمی میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں جب بھی اسپیکر بک کر دینا چاہیے. اور تنظیمی میں آپ جب ڈیسائیڈ کریں گے وہ صرف اس طریقے سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ یہ ایسوسیٹ ہے, سوری یہ ٹاپک ہے, ڈیسائیڈ ہو گئی, اب اس کا ویکلی اسپیکر کون ہو سکتے ویکلی کے لیے, ڈیسائیڈ کرے آپ بک کر دیے. اس طریقے سے ویکلی پروگرام کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. ویکلی پروگرام کی پلاننگ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ ٹاپک اور اسپیکر بک کرنے سے پہلے آپ پہلے یہ ڈسکس کریں اپنے ممبران کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ, کہ ہمارے پاس کتنے ایسوسیٹس ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لسٹ پہلے بنائیے ایسوسیٹس کی, اس کو فالو اپ کے لیے آپس میں بانٹیے, اس کے بعد پھر ڈسکس کریے, کیٹیگرائز کریے اس کو کہ کس طریقے کے لوگ افراد ہیں ہمارے ایسوسیٹس. لائک کچھ افراد رہتے جو کریئر سے بہت زیادہ رجحان رہتا ہے ان کا, تو ویسے لوگوں کے لیے اس طریقے کے ٹاپک بھی ہونے چاہیے. تو وہ بچہ خود آئے گا, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کی جو نیڈ ہے اس کو فل کر رہے ہیں, وہ خود آئے گا. آپ کو خالی بولنا ہے کہ یہ پروگرام ہے ختم, آپ کو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود آ جائے گا. سیم اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ نہیں میرے کو ایسا دکھ رہا کہ یہ جنت کے یا پھر جہنم کے مناظر کے ایسا سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے, میں پڑھا, تو آپ پھر ویسے ٹاپک رکھیے, کیٹیگرائز کریے. آپ کے ویکلی میں جو گیدرنگ ہوگی اس میں آپ اسمپشنز میں مت کریے بلکہ اس کو کیٹیگرائز کریے, اس کو ڈیوائڈ کریے کہ یہاں پر اگر یہ ہے تو پھر ہمارا دوسرا کیا ہو سکتا ہے. کچھ پولیٹکس میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں, کچھ آپ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہو سکتے ہیں, کچھ سوشل ورک میں ہو سکتے ہیں. آپ کو آپ کے ایسوسیٹس کے حساب سے ٹاپک ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کے بعد ہاں میں اصل میں اسکرین آگے نہیں بڑھا رہا ہوں کیونکہ وہ اس کے جو ریزلٹس ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ 11 یونٹس کے جو ڈپلیکیشن ہو گیا وہ ابھی ذہن میں آیا میرے, تو اس وجہ سے وہ کیلکولیشن غلط ہے, یہاں پر کیلکولیشن الگ لکھا تھا. جی تو کہاں تھا میں,
मुख्तार भाई किधर था मैं? वही के एसोसिएट्स में जो है तफरीक करके अलग अलग टाइप के लोगों को बनाना इंटरेस्ट जी के बेसिस पे। जी, जज़ाकल्लाह। तो एसोसिएट्स को जब आप कैटेगराइज कर लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 वीकली प्रोग्राम में ये 4 टॉपिक हमारे को डिसाइड करना है। फिर ये 4 वीकली प्रोग्राम के टॉपिक्स आप डिसाइड करेंगे तो फिर उसी किस्म का स्पीकर आपको बुक करना है। एक रहेगी आपके जहन्नम के मनाजिर टॉपिक रहेगी, उसमें आप बुला रहे ऐसे स्पीकर को बेचारे मुश्किल से आए, ठंडे, अब हैदराबाद की लैंग्वेज में बोलो तो ठंडे स्पीकर है, बिल्कुल वो लेवल पे नहीं समझा सकते। तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो आके आपको पूरा टॉपिक तो समझा देंगे पर जिस तरीके से समझना चाहिए था टॉपिक बच्चे उस तरीके से नहीं समझ सकते। कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल एंथुसियाज्म के साथ समझाना पड़ता, कुछ को पूरा इमोशनल करके वो पूरा मनाजिर याद दिलाते हुए ऐसा फील होना कि आप उसको देख रहे हैं, तो उस तरीके से लेके जाना पड़ता। तो वैसे स्पीकर को आपको बुक करना है। आप बुक करेंगे करियर काउंसलिंग में मेरे को तो फायदा नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो किसी और की मिसाल से अच्छा खुद की मिसाल देना है इस वास्ते दिया। तो इसी तरीके से आप जब स्पीकर बुक कर रहे तो आपका स्पीकर वो टॉपिक पे महारत रखना और फिर वो आप जो चीज उससे मतलूब है वो चीज उस तरीके से बयान करने का भी वो कायल हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर हम देखें तो 85% यूनिट्स जो है 2 से 3 दिन पहले स्पीकर को बुक करते हैं। माशाल्लाह से स्पीकर को इतना टाइम मिलता है 2 से 3 दिन में कि वो आपकी पूरी टॉपिक प्रिपेयर कर सकता। ऐसा सोचते हम लोग, बल्कि नहीं है ऐसा। स्पीकर ये 2 से 3 दिन में मेरे ख्याल से सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के आपको आके अगर पहले प्रिपेयर है तो बोल देगा, या फिर वैसा नहीं हो सकता। आप जो चीज चाह रहे हो वो नहीं आती सामने, फिर हम बोलते कि नहीं स्पीकर आज उतना खास नहीं बोले, इस वास्ते बच्चे नहीं आते नेक्स्ट प्रोग्राम में, ऐसे सोच लेते हम। पर ऐसा नहीं है। मसला यहाँ पर है कि आप स्पीकर को टाइम कितना दिए तैयारी का। आरिफ भाई 5 मिनट है वो रहे, ठीक है आरिफ भाई जल्दी जल्दी कर देते हैं। आप स्पीकर को दे रहे 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम तैयारी का। उसके बाद फिर स्पीकर तैयारी जितना भी कर सकता है वो आके आपके सामने जब रखेगा तो फिर आपको यही लगेगा कि नहीं भाई असल में वीकली से उतना फायदा नहीं हो रहा। तो फिर घूम फिर के हमारी कोताही है, बात आती वीकली में। मतलब प्रोग्राम को हम खुद प्रोग्राम को गलत बोल देते हैं हम, बल्कि वहां पर प्रोग्राम की गलती नहीं हमारी गलती रहती है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आए, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। आरिफ भाई 5 मिनट है बोल दिए, घूर के भी देख रहे कैमरे में। अब भी आरिफ भाई 1 मिनट। उसके अलावा फिर अहम चीज ये है कि पूरे हैदराबाद में सिर्फ 2% ऐसे यूनिट्स है जो कि वीकली में अपने कोई एक्टिविटी रखते हैं या फिर एक्टिविटी करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि एक्टिविटी असल अगर आप गाइडलाइंस पढ़े हैं या फिर पॉलिसी पढ़े हैं प्रोग्रामिंग हल्के की, तो उसमें लिखा हुआ है कि यूनिट्स कैन डिसाइड एंड डिजाइन द नेचर ऑफ वीकली प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स रिक्वायरमेंट एंड फीजिबिलिटी। एग्जाम्पल दुरूस कुरान, कलेक्टिव मीटिंग्स, दावा एक्टिविटीज, करियर गाइडेंस, लेक्चर सीरीज, सोशल वर्क एक्सेट्रा। मतलब इतनी छूट आपको मिली है हल्के से कि आप जो चाहे करिए। और हम अभी भी वो स्पीचेस में उसमें ही अटके हुए हैं और बच्चा मतलब हमेशा सेम चीज सुन के जाहिरन बात है आप भी थोड़ा वो करते कि अरे कुछ नया होना। अच्छा चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भाई और 5 मिनट दे दिए मेरे को। तो यहाँ पर हमें वैसे सिर्फ 2% यूनिट मिलते हैं हैदराबाद में जो कि एक्टिविटी चलाते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम हमारी प्रोग्रामिंग पॉलिसी हल्के की जो है वो खुद हमारे को बोल रही कि आप सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप जो फॉलो होते हुए आ रहा लीगेसी वो जबकि जरूरत थी, हम ये ना बोल रहे वो गलत है, पर अब जो जरूरत है वो आप सोचिए क्या हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। वो किसका काम है, यूपी यूएस का है, मेम्बरान का है। अगर मेम्बरान कोई चीज में पीछे है ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो यूपी यूएस ये बोल के फारिग नहीं हो सकते अपनी जिम्मेदारी से कि नहीं भाई वो मेंबर फलाना उनको जिम्मेदारी दी थी उन्होंने नहीं करी, वो कोई उजुर नहीं हो सकता। उसके बाद वीकली प्रोग्राम कहाँ पर करते हैं हम, वो भी एक मेजर रोल रखता हमारे प्रोग्राम की क्वालिटी में। 50% जो हैदराबाद के यूनिट्स है वो यूनिट ऑफिस में करते हैं और
ماشاءاللہ سے یونٹ آفس کے حالات جو ہے وہ بالکل ویسے ہوتے ہیں جس طریقے سے سنگ میل میں سعادت اللہ حسین صاحب بیان کیے. اگر آپ لوگ پڑھ لیے ہیں تو سمجھ گئے, نہیں پڑھے ہیں تو پیج نمبر 65 پہ کمالات بول کے ہے, اس پہ پڑھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے ہمارا یونٹ آفیسر رہتا ہے. اس کے بعد پھر 45% یونٹس ایسے ہیں جو اپنے گھر میں کرتے ہیں. گھر میں پھر بھی مطلب یونٹ آفس سے تھوڑا بہتر رہے گا, ڈرائنگ روم میں بلا کے بٹھا رہے کر رہے آپ, پھر بھی وہ جیسی مطلوبہ سچویشن یا پھر ایمبینس ہونا چاہیے ایک پروگرام کے لیے, ویسا ایمبینس ہم نہیں دے سک رہے ہیں یا پھر نہیں دے رہے, کیونکہ ظاہراً باتیں ہم دے سکتے پر ہم دے رہے نہیں. کیوں؟ ہمارے لیے پریورٹی نہیں ہے وہ. پر بچے وہ چیز دیکھ کے آپ سے جڑنا ہے نہیں جڑنا ہے وہاں پر ڈیسائیڈ کر لیتے ان کے ذہن میں. آپ نہیں بول سکتے بچوں کو فلسفی کی باتیں کی, ارے یہ کیا بات کی, ایک جگہ دیکھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے, تم آنا نہیں آنا, پروگرام دیکھو. وہ بچہ بولتا ہے ٹھیک ہے, آپ کو بول کے مطلب لائٹ لے لیتا. آپ بچے کی ذہنیت سے کام کرنا ہے, آپ کو اپنی ذہنیت سے کام نہیں کرنا ہے. آپ کو اپنا ذہن بچے کا ذہن کو ایک ساتھ رکھ کے سوچنا ہے کہ پھر اعتدال کی راہ میں یہ پروگرام ہو سکتا ہے, اس کو کرنا ہے, یہ سوچنا ہے. آپ اگر سوچے ارے بچہ سوچ لے رہا ہوں گا بھائی ہمارا پروگرام زبردست ہے ہمارے کو معلوم, تو پھر آپ جیسا زبردست طریقے سے چل رہا ویسے ہی آگے بھی زبردست طریقے سے چلتے رہتا. اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو 5% یونٹس وہ ہے جو مساجد میں پروگرام کرتے, اور مساجد میں جو پروگرام کرتے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اچھی طریقے سے ہم کر سکتے. پر ایگزامپل ہمارے پاس عزیزیہ ہے, عزیزیہ کا جو نام ہے وہی کافی ہے ایک پروگرام کے لیے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں 40 سے 50 افراد سے زیادہ نہیں رہتے عزیزیہ میں, بلکہ دیکھا گیا تو وہ تو رینڈم پبلک ہے, آپ کی گشت والی پبلک نہیں ہے وہ. تو رینڈم پبلک کو ہم کہتے رپورٹ میں آیا تھا ماشاءاللہ سے 40 بچے تھے آج ہمارے پروگرام میں. بولے تو ارے یو پی صاحب بھی خوش, ڈی پی صاحب بھی, سی پی صاحب بھی, ارے 40 بچے تھے کوئی ویکلی پروگرام میں, معمولی بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو سمجھ میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے کو کہ وہ 40 بچے کون ہیں, آپ پہچانتے ہیں ان کو, آپ فالو اپ میں ہیں کیا, ان کو ایسا ہوگا تعارف ہے, یا پھر وہ ہر مسجد میں جو پروگرام ہوتا ہے دیکھیے نماز کا اعلان کرتے ہو کوئی بچہ رہتا ہے ارے دین کی بات ہو رہی بیٹھ جاؤ گے بڑا ہے, تو وہ بچے ہیں یا پھر ایک سیریسنس کے ساتھ آئے ہوئے بچے. وہ دونوں کے بیچ میں ایک تھن لائن رہتی جو اتنا آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہ افراد سے دوستی کرنا پڑتا. آپ اگر وہ افراد کو یہ سمجھ کے رکھیں کہ یہ ایسوسیٹ ہے میں ممبر ہوں, یا پھر وہ ایسوسیٹ ہے میں یو پی ہوں یو ایس ہوں, وہ ہائرارکی کا مسئلہ یہاں پر لا لیا تو پھر آپ اس میں الجھے ہوئے رہ جاتے, آپ ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اور پھر اول آخر آپ کی یونٹ کا جو ہے نقصان تو وہ میقات ہوگا, آگے چل کے اللہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کسی اور سے لیں گے آپ سے نہیں تو, پر وہ بچہ آپ سے چھوٹ جائے گا. آگے چل کے ہو سکتا ہے آ جائے واپس, پر فوری طور پہ تو وہ بچہ آپ سے چھوٹ جائے گا. عارف بھائی 10 منٹ بول کے میرے کو 3 منٹ ہوا, سی پی صاحب 10 منٹ لو بولے تو اور 7-8 منٹ ہے بھائی میرے پاس, ایسا نکو ڈراؤ. ہاں جی جی آپ لے سکتے پروگرام. جی نہیں آپ ایک دم 3 منٹ بول کے ریمائنڈ کر دیا. نہیں ٹھیک ہے جی جی آپ کنٹینیو کریے. جزاک اللہ. تو یہ چیز ہمارے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسوسیٹ سے جتنی ہماری بانڈنگ ہے اتنا ہی اچھا ویکلی پروگرام ہمارا ہوتا. اگر ہم یہ چاہ رہے کہ ایک فون کروں میں ایسوسیٹ آگے بیٹھ جائے ویکلی پروگرام میں تقریر دے دوں, انہیں سن کے خوش ہو جانا, پھر گھر میں بولنا ارے کیا تقریر دی بھائی یو پی صاحب آج, تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ آپ کا فرینڈ سرکل جو ہے اس میں انکلوڈ کرنا پڑے گا آپ کو وہ افراد کو. اگر آپ 1:3 پہ کام کر رہے ہیں تو وہ منیمم ہے جو آپ کو کرنا چاہیے, دیکھا گیا تو آپ کو زیادہ کرنا چاہیے, پر فی الوقت آپ جسٹ ازیوم کر لیجیے آپ 1:3 پہ کام کر رہے ہیں, تو 1:3 جو ہے وہ 3 افراد آپ کے فرینڈ سرکل میں انکلوڈ کرنا ہے آپ کو. میں یہ نہ بولوں کہ دوسرے افراد کے ساتھ بھی ملائیے کریے, اگر آپ نہیں چاہ رہے مت ملائیے, پر ان کے وہ تینوں کے ساتھ آپ کا ایک فرینڈ سرکل رہنا چاہیے, بالکل کلوز رہنا چاہیے. ان کے گھر پہ فون جانا چاہیے کہ کیا سب خیریت سے ہے, کیا ہے, وہ دن ہو گئے مل کے ملیں گے, آپ کھانے چاہیے پینے چاہیے ان کے ساتھ, پینے سے مراد جوس ہے. تو ایسی چیزیں ساتھ کرتے رہنا تو اس سے بانڈنگ آتی ہے. اور پھر وہ جب بانڈنگ بڑھتی تو پھر آپ کو بار بار فون کرنے کی جو کمپلین آئی ہے وہ چلے جاتی. آپ فون کریے, بندہ سیدھا آپ دوسرا فون کرنے سے پہلے آپ کے پاس رہتا. کیوں؟ آپ کی بانڈنگ ویسی ہے. آپ کا اگر کوئی دوست آپ کام کے لیے فون کر کے بلائے تو آپ نے آرو بول کے نہیں آتا, ایسا تو نہیں ہوتا. تو وہ دوست آپ کو بنانا ہے آپ کے ایسوسیٹ کو, تو پھر آپ کی 90% جو اٹینڈنس کی پرابلم ہے وہ سالو ہو جاتی ہے. دوسری طریقے سے آپ
آپ کے ویکلی پروگرام کو اٹینڈنس سے بھی گیج نہیں کر سکتے کہ میرے پاس 100 بچے آئے یہ ویکلی پروگرام میں تو میرا پروگرام زبردست ہے. نہیں, وہ 100 بچے میں سے کتنے بچے آپ کے پروگرام میں سے کوئی بات ذہن میں رکھے, کتنے نوٹس لیے اور پھر کیا لے کر گئے, وہ چیز سے آپ گیج کر سکتے ہیں آپ کا ویکلی پروگرام کتنا اچھا ہے. چاہے آپ کے ویکلی پروگرام میں 20 سے 30 بچے ہو پر ریگولر ہو, نوٹس بنا رہے ہو, آپ کے صرف ویکلی پروگرام میں نہیں دوسرے ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہو یا پھر آ رہے ہو, تو جب آپ سمجھ سکتے کہ ویکلی پروگرام سے آپ کو فائدہ ہے. الحمدللہ سے 90% یونٹس کے پاس واٹس ایپ گروپ تو ہے ایسوسیٹس کا. وہ الگ بحث ہے کہ وہ چل رہا نہیں چل رہا, اپڈیٹ ہو رہا نہیں ہو رہا, اس پہ میسج جا رہا نہیں جا رہا, وہ الگ بحث ہے. وہ کیونکہ میں پوچھانے تو کوئی لکھے بھی نہیں, تو الحمدللہ سے جتنا معلوم ہے اس حساب سے اگر آپ کو بتا دوں, وہ 90% میں سے میرے خیال سے 85% لوگ تو بھول بھی گئے شاید. وہ میسج کوشچن دیکھ کے آیا ہوں, ارے ہمارے پاس ایک وہ گروپ بنائے تھے جلدی نکالو اس کو بولے. تو ایسا گروپ نہیں چاہیے ہمارے کو ایسوسیٹس کا گروپ چاہیے بولے تو وہ اگین آپ کے فرینڈ سرکل کا گروپ ہو, یا پھر آپ کی یونٹ پہ پورے ایسوسیٹس کا ایک گروپ بنائیے جس میں آپ ریمائنڈر بھیجتے رہے, ارے آج ویکلی پروگرام میں ریمائنڈ کرے, وہاں پر ڈسکس کرے, آپ کوئی آپ ٹاپک آئی آپ کو ویکلی پروگرام کی, وہاں پر ڈال دیا, کچھ کوشچن ڈال دے دماغ میں, وہ لوگ خود گروپ پہ برین اسٹارم کریں گے. ایسے ہزار سولوشنز ہو سکتے ہیں. میں جتنے بھی میں سولوشن بتا رہا ہوں وہ فائنل سولوشن نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ اگر سوچنے پڑے تو اس سے 1000 گنا اچھا آپ کو سولوشن ملے. اس کے بعد پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کتنا بیت المال مطلب کتنا ہمارا پیسہ خرچ کر رہے ایک پروگرام پہ, یہ بھی اہم چیز ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس کو پریورٹی کتنی دے رہے. کیونکہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ پریورٹی دو بولے تو ایک بجٹ آ رہا ہے یونٹ کا, پھر کیا بولے تو ایک ویکلی پروگرام پہ 5-5 ہزار لگا رہے آپ, وہ نہیں بول رہا ہوں میں, پر پریورٹائز کریے اس کو آپ کی پریورٹی میں ایک اوپر رکھیے. میرے نزدیک سمر کیمپ کے اوپر بھی ویکلی پروگرام ہے, پر کچھ افراد کے نزدیک سمر کیمپ فرسٹ آتا. میرے نزدیک سمر کیمپ سے پہلے بھی ویکلی پروگرام ہے فرسٹ. یہاں پر آپ دیکھیں تو اچھے خاصے یونٹس جو ہے ہمارے پاس وہ 50 روپے سے 150 روپے کے بیچ میں ریفریشمنٹ یا پھر کوئی اور چیز کے لیے ایک پروگرام پہ خرچتے تقریباً یونٹس ہمارے. پر ہمارے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی اٹینڈنس دیکھ لیجیے آپ. اگر 150 روپے کر رہے تو تھوڑا اگر ہم ڈیپ میں جائیں, ایک سموسہ 10 روپے کا 15 سموسے لائے, ایک سپیکر کو چلے گیا, 2 یو پی یو ایس کو چلے گئے, اس میں سے 6 ممبران کو چلے گئے, مطلب 6 ایسوسیٹ ہے. آپ بیت المال سے بھی وہ گیج کر سکتے یا پھر جج نہیں گیج کر سکتے کہ کتنے آپ انکلائن ہے ویکلی پروگرام کو سدھارنے کے لیے یا پھر اس کے لیے. اور فائنل یہ چیز نہیں ہے, بیت المال سے آپ کا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک پروگرام میں آپ کتنا پبلسٹی کے لیے پیسے لگا رہے, پوسٹر چھپا رہے نہیں چھپا رہے, آپ پیمفلیٹس مسجد کے باہر بانٹ رہے یا پھر مل کے دے رہے ہو 1 to 1. مسجد کے باہر بانٹنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ مل کے گشت کریے, 1 to 1 دیجیے. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ 1:3 جو ریشیو ہے وہ تو فالو کرتے, پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کلیکٹیو گشت بھی ایک یونٹ کا ہفتے میں 1 یا 2 بار ہو. کلیکٹیو گشت کا مطلب آپ فار ایگزامپل 6 لوگ ہیں, 3 یا پھر 2 کی ٹیم بنائیے, پوسٹرز لیجیے, نکل جائیے. اکیلے جانے سے آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ لوگ آئیں گے, پر 2 افراد اگر جا کے کسی کو پروگرام کے بارے میں بول رہے تو انہیں تھوڑا سیریسنس کے ساتھ سنے گا. آپ اکیلے بول رہے تو اچھا ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دیر سے آئیے, آپ میں تھوڑا بزی ہوں بول کے آگے بڑھا دیتا, آپ اہمیت نہیں دیتا, مطلب کھلی بات. تو کلیکٹیو گشت کی بھی یہاں پر ایک امپورٹنس ہے جو کہ ہم نہیں سمجھ رہے. میں جتنا بھی آبزرو کیا ہوں کلیکٹیو گشت تقریباً نہیں کے برابر ہوتا اب ہمارے یونٹس میں. خالی یو پی صاحب اثر کے بعد فون کرتے ممبران کو, کیا یار کوئی بھی نہیں آئے, تم نہ فون نہیں کرے ہوں گے بول کے ممبر کو ڈانٹ دے کے رکھ دیتے یو پی صاحب. بلکہ یہ سوچنا چاہیے یو پی صاحب بری زمانی ہے, وہ 1:3 کانٹیکٹ کی ذمہ داری سے یو پی صاحب یو ایس صاحب کو خود لانا ہے 3 کانٹیکٹس. ان دونوں کے منیمم 6 بچے وہ پروگرام میں رہنا لازمی ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ نہیں ہم یو پی ہے یو ایس ہے خالی ممبران کو بول دیے ہماری ذمہ داری ہو گئی, تو بالکل غلط سوچ رہے آپ. پر الحمدللہ سے ایک یونٹ ہے نامپلی یونٹ جو کہ ماشاءاللہ سے 1000 روپے تک خرچ تھی ایک پروگرام میں. سٹی ذرا غور کر لیجئے,
بیت المال کی رپورٹ لے لیجیے, ڈونرز کے نام اچھے مل سکتے ادھر سے. 1000 روپے تک ایک پروگرام میں اگر خرچ کرے تو 5 سے 6,000 روپے آپ کو صرف ایک مہینے میں ویکلی پروگرام پہ جا رہے. چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے, پر اگر ریزلٹ ویسے آ رہے تو پھر وہ بالکل چھوٹا اماؤنٹ. اور اس کے بعد رپورٹ کا لاسٹ حصہ ہے یہ کہ 70% ہماری یونٹس یہ سمجھتے کہ ہمارا جو ویکلی پروگرام ہے وہ بلو ایوریج ہے, مطلب ایوریج بھی نہیں سمجھتے. جو ریٹنگ باکس دیا گیا تھا آپ لوگوں کو 1 سے 10 تک کا, سب تقریباً 5-6 آئے, اس سے بڑھ کے ایک بھی نہیں آیا. 1-2 آئے شاید, کوئی ایسا تو نہیں دکھا میرے کو جو 10 سمجھا اپنے پروگرام کو, پر ایسے ہو بھی سکتے. کہاں پر ہے؟ ہاں یہاں ہے, دیکھیے میں شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیے یہاں پر آپ دیکھیں تو ایسے 6 یونٹ ہے جو اپنے آپ کو 8 ریٹنگ دیے. اسی طریقے سے سب سے زیادہ 8 والی ہے, اور پھر 6 والی ہے, 9 والی ایک ہی ہے, پھر وہ 8 کی بہت کم ہے. کوئی 3 بھی دیے تو الحمدللہ سے سب سے اچھی ریٹنگ وہی تھی, کیونکہ بہت زیادہ آنےسٹ تھے. مطلب اب رپورٹ آنے والی ہے بلکہ کچھ بھی نہیں لکھ دیے, الحمدللہ آنےسٹلی انہوں ڈالے کی نہیں 3 سمجھتا ہوں میں. تو پھر وہ خالی سمجھنے کے حد تک بھی نہیں ہے وہ چیز, سمجھے بات, اس کو کس طریقے سے ہمارے کو سدھارنا ہے وہ بھی ضروری ہے. تو یہ آپ کے سامنے رپورٹ تھی, پر رپورٹ میں کچھ 1-2 سے 3 افراد کچھ کوشچن کیے تھے. وہ کوشچن کرے بعد میں انشاءاللہ اس کو اینڈ کر دوں گا, کوشچن کا رپلائی دیے بعد. جی ایک کوشچن ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ اٹ از اے پیس میل ایکٹیویٹی, مینی فائنڈ اٹ irrelevant when fine speaker is available on YouTube itself. Better make something weekly meet where we discuss issue our brother rather than lecturing them. یہ ایک کوشچن تھا. یہ کوشچن کا آنسر دینے سے پہلے ہمارے کو واپس تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور وہ ہے آپ کے مقاصد. آپ کا مقصد کیا ہے ویکلی پروگرام کا؟ اگر سمجھ گئے تو آپ یوٹیوب پہ ہو, کوئی بھی ہو, مطلب یوٹیوب پہ تو زمانے سے چل لیتے آ رہے, تو یہ سوال آج کیوں آیا؟ مطلب ان کے ذہن میں سوال بہت پہلے سے تھا, پر وہ مقاصد کلیئر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جواب بھی اس کا نہیں ملا. تو پہلی چیز میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر تقریباً اینڈ ہو گیا, ٹینشن مت لیے, آپ لوگ سمجھ میں آ رہا, تھوڑا وہ ہو جا رہے, نیند میں ہے بلکہ. پہلا مقصد جو ہے ہمارا ویکلی پروگرام سے وہ ہے انفلو آف ممبرس. ہم ممبرس کو تنظیم سے جوڑنا چاہ رہے, لانا چاہ رہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ممبر ہی بنے, ضروری نہیں ہے کہ وہ اپلیکینٹ ہی بنے. آپ کے تنظیم سے متفق ہو جائے اور پروگرام میں نہیں آیا بعد میں, پر یہ بولے کوئی پوچھے ایسایوں کے بارے میں تو ہاں بہت اچھا کام کرتے ہیں لوگ, میں میرے کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں گیا, واٹ ایور اٹ میں بھی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, پر اس سے زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ آپ وہاں سے آپ کے ممبران کو بڑھائیں, لائیں, نئے ممبران کو لائیں. انفلو آف ممبرس بہت زیادہ کوشش کرنا یہ چاہیے کہ ویکلی پروگرام سے ہماری جو انفلو ہے وہ تیزی سے بڑھتے جائے. اس کے بعد پھر یہ بھی ضروری ہمارے لیے کہ تواصو بالحق تواصو بالصبر, یہ چیز سوچنا ضروری ہے ویکلی پروگرام کے پاس اگر ہم آ گئے تو. اگر آپ ایک طریقے سے سوچیں تو جو انسان آپ کے گھر کے بازو رہ رہا, آپ کے ساتھ کالج میں پڑھ رہا, آپ کے ساتھ میل شیئر کر رہا, کھانا کھا رہا, آپ کے ساتھ پھر کھیلنے بھی آ رہا شام میں, پھر وہی فرد آپ کے پاس ویکلی پروگرام میں آیا اور آپ اس کو لیکچر دے رہے, یا پھر آپ اس کو درس قرآن دے رہے, آپ اس کو ایک پریزنٹیشن دے رہے, کوئی ایکٹیویٹی کرا رہے آپ اس کو, تو آپ کو جب وہ وہاں ٹھہرا ہوا پائے گا, جب اس کی جو کیفیت رہے گی وہ بالکل الگ رہے گی. مطلب وہ سوچنا شروع کرے گا کہ ایک انسان, ایک نوجوان جو چاہے کر سکتا ہے اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے بھی, اسلام اس کو روکتا نہیں ہے کہیں, کیونکہ یہ مینٹالٹی ہمارے کو دور بھی کرنا ہے, اور ویکلی پروگرام سے یہ ہوگی. اگر آپ وہاں پر اس کے لیے اس کے ساتھ بھی رہ رہے, اور پھر ویکلی پروگرام میں آپ اس کے مینٹر کی طرح بھی رہ رہے, لائک آپ اس کو اسپیچ بھی دے رہے, اس کو سمجھا رہے بھی, اس کے ساتھ مطلب انٹریکٹ کرتے ہوئے, اس کو سمجھ میں آنا, اس کو بولنا کہ ہاں میرے سے بات کر رہے, اور 20 لوگ جو بیٹھے ہیں سب یہ نہیں سمجھنا اس سے بات کر رہے, اس سے بات کر رہے, میرے سے بات کر رہے سمجھنا ہر کوئی. جب آپ کا ویکلی پروگرام کامیاب ہے تو آپ
کا واپس اگر میں کوشچن کی طرف آؤں تو ایک نوجوان ہر چیز کر سکتا ہے اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے. یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ کلیئر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور پھر آپ یہ اگر کلیئر کر دیے تو پھر الٹیمیٹلی وہ ایک ہی چیز سوچے گا کہ میرا جو کیریکٹر ہو وہ اس طریقے کا ہو. اس طریقے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا نہیں، SIO کے ایک ممبر کا، کیونکہ ہر فرد، ہر ممبر جو ہے ہمارا اس طریقے سے ہی ہونا چاہیے. تو وہ جب سوچنا شروع کرے گا کہ یہ کیریکٹر میرا جو ہو اس طریقے کا ہو، اس ممبر، ایسے ممبران مطلب ایسے لوگ کے جیسا ہو، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹریک ہے ویکلی پروگرام کا وہ صحیح ٹریک ہے، یا نہیں تو پھر آپ رانگ ٹریک پہ جا رہے. اور پھر اس کو اگر کوشچن کو تھوڑا اور کلیئرلی سمجھائے تو اگر کوئی اچھا اسپیکر بھی آ گیا، آپ کو اچھا زبردست تقریر دے دیا، آپ بالکل انہیں سمجھ بھی گیا بچہ، تو فائدہ مند ہے کیا؟ وہ اچھا اسپیکر ہے، ٹاپک اچھی ہے، سمجھایا بچے. جب تک بچے سے انٹریکٹ نہیں کرا اسپیکر، وہ جو کنیکٹیوٹی بلڈ کرنا رہتا، اصل چیز یہی ہے کنیکٹیوٹی آپ کے اور آپ کے ایسوسیٹ کے ساتھ. وہ کنیکٹیوٹی نہیں آئی تو پھر وہ کتنی بھی اچھی تقریر ہو وہ بچے کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. وہ کنیکٹیوٹی آنے کے لیے اسپیکر کو یا پھر UPUS کو انٹریکشن ضروری ہے. ختم کر دے رہا ہوں مختار بھائی میں 2 منٹ. ہاں تھوڑا نیند میں دکھ رہا ہے، آپ جلدی کر دیتے، سوری تھوڑے 2 پوائنٹس باقی ہے. نہیں آپ بے فکر رہی ہے، بالکل کریے. جزاک اللہ خیر. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم ویکلی پروگرام کو ایک پیس مل ایکٹیویٹی سے شمار کیے ادھر. ابھی میں جو کوشچن پڑھا آپ کے پاس، میں اور کچھ افراد سے میں بات بھی کیا، یہ ہمارے کو سمجھنا ضروری ہے کہ ویکلی پروگرام کوئی ہمارے لیے پیس مل ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک پورا میل ہے یا پھر فیسٹ ہے ایک آرگنائزیشن کے لیے. اگر ہم اس کو صرف ایک پیس مل ایکٹیویٹی سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ پیس کے حد تک ہی رہے گا، کیونکہ انفلو ہمارا ویکلی پروگرام سے ہی زیادہ تر آئے گا. اور یہ ہی ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ کی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. تو آپ اس کو پیس مل ایکٹیویٹی بالکل خطر نہیں سمجھ سکتے. آپ اس کو پورا میل سمجھیے یا پھر اس کو فیس سمجھیے ایک آرگنائزیشن کے لیے، تو پھر آپ وہاں پر آگے بڑھ سکتے. یہ ایک چیز اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ گشت جو ہے، پھر سے میں اوپر جو بولا تھا کلیکٹیو گشت، وہ ریمائنڈ کر دوں کہ یہاں پر سوری گشت کا دوسرے کوشچن میں تھا، میں یہاں پر آپ کو واپس کوشچن کے تحت بتا دوں کہ یہ جو یوٹیوب کا پوچھ رہے ہیں آپ، یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یوٹیوب پہ نہیں ہو سکتی بلڈ. اگر آپ چاہے تو 1000 اسپیچز آپ بھی سن سکتے. اور دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم چاہ رہے کہ ہمارے ویکلی پروگرام سے تزکیہ بھی ہو لوگوں کا. یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے، مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، ختم ہو جا رہا میرا، اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں. کہاں تھا میں ہمارے مختار بھائی؟ وہی کہ جو ہے یوٹیوب اور ویکلی پروگرام میں آپ بتا رہے تھے کیا ڈفرنس. ماشاءاللہ سے آپ تھوڑا رک گئے، سنتے سنتے سمجھ میں آیا. اس سے یوٹیوب کا جو ویکلی پروگرام رہتا ہے، ویکلی پروگرام بتا رہا ہوں میں، یوٹیوب کے کوئی بھی اگر اسپیچز آپ سن رہے ہیں تو وہ اسپیچز آپ سنیں گے، آپ کے ذہن میں رہے گی، سب ہوگی. بٹ کیونکہ ہمارے مقصد میں ایک تزکیہ بھی مقصد ہے، تو آپ یہاں پر سکے کا دوسرا پہلو اگر دیکھیں تو آپ کو تزکیہ بھی کرنا ہے بچوں کا. اس سے ایسوسیٹ سے آپ کا ایسوسیٹس کا تزکیہ کرنا ہے آپ کو. تو وہ کس طریقے سے ہوگا؟ جیسے کہ آپ ایک کوشچن آیا کہ تزکیے کے لیے تو مطلب یوٹیوب پہ 1000 اور اسپیکرز ہے، ہو سکتا ہے. تزکیے کے لیے آپ ایگزامپل خود لیجئے، آپ کو معلوم ہے یوٹیوب پہ اسپیکر سے آپ سن رہے، آپ اپنا تزکیہ اس سے کرنے کی کوشش کر رہے، ٹھیک ہے. سامنے والا ایسوسیٹ جو ہے اس کے اندر کوئی، رافع بھائی سکون سے بیٹھے ہوئے آپ ماشاءاللہ سے. خیر، جو ایک فرد ہے وہ اتنا نہیں سوچتا کہ نہیں میرے کو میرا تزکیہ کرنا ضروری ہے، میں آن لائن جا کے سنوں گا. وہ تو اس کے لیے ویکلی پروگرام بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے. ہم اس کو ویکلی بیسس پہ، ہو گیا عارف بھائی مائک آف کر لے سکتا ہے ایک سیکنڈ. ویکلی بیسس پہ کنسسٹنٹ اس کو اگر ہم کنسسٹنٹلی ہر ویک میں اس کو اگر ہم یاد دہانی کرتے رہے کہ یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر یہ ٹاپکس ہے، یہ ہے،
اس کے بعد جب اس کے اندر خود جستجو پیدا ہوگی وہ خود جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لے گا اور پھر آپ کا ویکلی پروگرام اٹینڈ کرے گا. پر ویکلی پروگرام کا ختم یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو یوٹیوب کے کوئی سیریز سے تبدیل کر دے. ویکلی پروگرام کنیکٹیوٹی آپ کے ایسوسیٹ کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اور پھر وہاں پر سے جو انفلو آ رہا اس کا ذریعہ بننے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ آگے اسپیچ دیں, آپ ایکٹیویٹی کریے پھر کچھ اور کریے. جی کچھ اور سوالات ہے تو آپ لوگ کر سکتے. جزاک اللہ, معذرت دیر کر دیا محافظ بھائی, 2-3 میسیجز آ گئے, سوری. جزاک اللہ خیر. فرحان بھائی آپ بہت اچھی طریقے سے جو ہے ہم سب کو اس ٹاپک پہ جو ہے خطاب کر رہے تھے. آپ سبھی لوگ کو اگر کوئی سوال ہے آپ لوگ جو ہے سٹی کے ریسپانسبلز گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ کافی دیر ہو گئی. انشاءاللہ ہم لوگ پروگرام کو جو ہے کنکلوڈ کریں گے. اسی کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کا جو ہے اعلان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کل اسی